अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अली किस्त नंबर 27, 7 जनवरी 2002। वक्त दोपहर 4 बजे का था। कमरा नंबर 2 में स्याह बोर्ड के मुकाबले खड़ी लड़की काफ़ी पुरअतमाद थी। आज ही नहीं, उसकी शख्सियत के साथ खुद एतमादी तो अज़ल से मुक़व्वल थी। इस वक्त उसके चश्मे नज़र ढेरों ही बच्चियाँ थीं, कुछ इलाकाई तो कुछ दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखने वाली। इन सब बच्चियों के बीच इसकी वो नन्ही सी परी रुखसार भी मौजूद थी। साले का पीरियड दोपहर 4 बजे के वक्त होता था। अपने टाइम के दौरान वो हर कोई नई बात, कोई नया सबक, कुछ नई आयात अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर फराहम करती थी। आज का इन्वान था सब्र और तवक्कुल। सब्र क्या होता है? जवाब में देने को तो इसके पास ढेरों ही फहरिस्तें, अनगिनत हवाले और न जाने कितनी ही आयात थी, मगर वो आज सब्र का मफ़हूम नहायत आसान रखना चाहती थी। सब्र, नापसंदीदा हालात में अपने नफ्स को काबू में रखना सब्र कहलाता है। सब्र एक खामोश इबादत है। उम्र और अक़लियत के हिसाब से इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। वो हर पहलू हर शख्सियत का मजबूत तरीन बनाता जाता है। एक आम सी मिसाल, जब हम किसी चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश करें, दिन रात अपने रब से इस चीज़ को तलब करने की ख्वाहिश दरख्वास्त करें और आखिर में वो हमें ना मिले, वो चीज़ ला हासिल हो जाए, तो अक्सर औक़ात इंसान नाउमीद हो जाते हैं। दिल में एक एहसास उभरता है कि रब के यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर वो मुझे फ़लाँ चीज़ फ़राहम कर देता तो क्या था? मगर हम इंसान बस एक ही पहलू की सिमत देखते हैं, वो पहलू जिसमें हमारा फ़ायदा नज़र आता है हमें। मगर मेरा रब, वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ है। वो हर रुख से देखता है, और अगर हमसे कुछ ले लेता है या हमें कुछ फ़राहम नहीं करता, तो यकीनन इसमें ही हमारी भलाई होती है। अगर हम बस उस एक बात पर इत्तफ़ाक़ करें कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी की 90% परेशानियाँ और मुश्किलात हल हो जाएँ। ये फ़कत अल्फाज ही नहीं है, ये अल्लाह पर यकीन की कड़ी है। जब हम इस पर तवक्कुल करते हैं तो वो हमें जज़ाए खैर से नवाजता है। ये सब्र का सबसे आसान पहलू है। सुनने वाली लड़कियों ने अक्सर इससे इत्तफ़ाक़ किया था। कुछ कम उम्र लड़कियाँ जो आज तक तवक्कुल का मफ़हूम नहीं जानती थी, वो कुछ उलझी। सवाल किए गए, जिनमें अव्वल सवाल था, हमारा रब तो हमसे 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है ना, तो जो हम उससे मांगते हैं वही चीज़ हमें अल्लाह पाक क्यों नहीं अता कर देते? साले इस सवाल पर मुस्कुराई थी। एक यही सवाल तो अपने बचपन में तकरीबन हर रोज़ अपने रब से करती थी। उससे सवाल पूछने वाली बच्चियों को मोहब्बत भरी निगाह से देखा। वो कितनी मासूम थी। आपने कहा कि हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है ना? जिनसे मोहब्बत हो उन्हें तकलीफ़ में तो नहीं डाला जाता ना, तो वो कैसे हमें तकलीफ़ में डाल सकता है? अक्सर औक़ात हम जिस चीज़ की तलब रखते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। और क्या हमारा रब अपने महबूब बंदे को नुकसान में डाल सकता है? हमारी हर मनपसंद चीज़ अक्सर औक़ात हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। मेरा रब हमें इससे नुकसान से बचाता है, इस चीज़ को हमसे दूर कर डालता है। मगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, मगर नहीं। इंसान के साथ ज़्यादती करता है, रब नहीं। वो अपनी बात के दौरान मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दरवाज़े पर नॉक हुआ तो साले का ध्यान आने वाले इंसान पर जा टिका। हानिया दरवाज़े पर खड़ी अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। साले ने उसे निगाहें मिलते एक नज़र रुखसार पर डाली। वो जाने के लिए तैयार थी। हर हफ्ते जुमे की शाम हानिया उसे अपने साथ ले जाती थी और इतवार की शाम वापस छोड़ जाती थी। अब इसकी यही रूटीन थी। हानिया के घर का माहौल अब कदरे मुस्बत हो चुका था, इसलिए मसब और साले को उसे वहाँ भेजने से कोई एतराज़ नहीं होता था। माँ को अलविदा कहती रुखसार हानिया के हमरा रुखसत हुई तो साले ने एक निगाह वक्त पर दौड़ाई। दर्स का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किया गया था। वो घर दाखिल हुई तो एक पुरसकून सी लहर इसके वजूद से आ टकराई। थकन सदा वजूद कुछ बहाल हुआ तो वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़ती अपने बाप के कमरे की तरफ चल दी। साले ने फ़हीम आलिम के कमरे का दरवाज़ा खोला और कुछ पल वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रही। वो कमरा आज भी उसी हालत में था जिस हालत में उसे फ़हीम और सुलेखा ने रखा था। चीज़ों की तरतीब हनूस थी, यहाँ तक कि ड्रेसिंग मिरर के सामने पड़ी चीज़ें भी वैसी ही थीं। वो अलग बात ही थी, अब वो चीज़ें पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। वो चलती हुई आईने के सामने आ रुकी। साले ने एक परफ्यूम की बोतल उठाई। उसकी खुशबू काफ़ी तेज़ थी, मगर अब वो कदरे बदल चुकी थी। वो वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। वो खुशबू इसके बाबा इस्तेमाल करते थे। परफ्यूम वापस रखती वो लकड़ी के बॉक्स की तरफ मुतवज्जो हुई। इसे खुलते ही उसमें कुछ ज़ेवरात उसकी निगाहों में ठहर से गए। वो यहाँ मौजूद हर एक चीज़ को न जाने कितनी बार देख चुकी थी, मगर वो जब भी दोबारा इन चीज़ों को देखती थी उसे पहली बार जितनी ही खुशी महसूस होती थी।
साले ने दराज खोला और एक स्याह डायरी निकालकर वो ज़मीन पर आ बैठी। वो इस डायरी के पन्ने पर कुछ लिख रही थी। शायद कोई अहम बात थी। वो डायरी लिखने की आदी नहीं थी, मगर शायद कुछ अल्फाज ऐसे थे जिन्हें वो तहरीर की शक्ल में कैद कर देना चाहती थी। वो चाहे जितनी भी अफसरदा होती, मगर आज का दिन उसे खुशी देता था। 7 जनवरी। आज उसकी माँ का जन्मदिन था। उसने दराज बंद किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद करती चल दी। अपने कमरे में दाखिल होते उसके कदम रुके। वो घर दाखिल हो रहा था। जाले ने पलट कर उसे देखा। मुकाबिल शख्स के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था। गुस्सा नहीं, नाराज़गी, जो आम औकात होती तो नहीं थी, मगर आज लाला को वो साफ दिखाई दे रही थी। उसने लब दबाए। वो आज पूरे 3 दिन बाद घर लौटी थी। इम्तिसाल के हमरा उससे दर्जगाह के हवाले से कुछ काम था, जिसकी वजह से उसे वहीं रुकना पड़ गया था। इसका घर वापस आने का इरादा कल था। मसब ने उसे डिनर के साथ करने का कहा था। उसने हामी का भर ली थी, मगर मैडम साहिबा का कोई नया काम निकल आया, सो वो ना आ सकी थी। ना तो एक तरफ उसने कॉल करके एक दफ़ा भी उसे इत्तला नहीं की थी कि वो नहीं आ रही है। शाम के 8 बजे से डाइनिंग टेबल पर बैठा इसका इंतज़ार करा। वो सुबह के 3 बजे उठकर कमरे में बेड पर जा गिरा था। तब थोड़ी नाराज़गी तो इस नेक वक्त का हक़ अव्वल थी। वह सबने उसे बहुत गहरी निगाहों से देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। वालेकुम सलाम, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा और उसके करीब से गुजर कर चल दिया। जाले ने लब दबाए। यकीनन वो इससे खफा था, होना बनता भी था। वो इसे नज़रअंदाज करने की एक्टिंग किए उसके करीब से गुजर तो गया था, मगर उसे खुद अच्छा नहीं लगा था। वो जाले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो चाहता तो भी ना कर पाता। कसम है तुम्हें, अगर मुझसे रूठे रहे साथ जब तक ये बंधन न टूटे। उसके चलते कदम इस निस्वानी सी आवाज़ पर एक लम्हे भर को थमे थे। जाले की उसकी जानिब पुश्त थी। नाराज़गी से भरपूर चेहरे पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो पूरी उम्मीद थी कि उसके अल्फाज का इख्तिताम वो ज़रूर करेगा, मगर कुछ पल उसकी आवाज़ नहीं तो जाले की मुस्कुराहट थमी। वो खामोश खड़ी लब काट रही थी। तो क्या वो इससे इतना ज़्यादा खफा था कि आज उसने उसके अल्फाज भी मुकम्मल नहीं किए? जाले ने हाथों की उंगलियां मसलीं। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम हम तुम्हारे रहेंगे सदा। वो आवाज़ गूंजी कि लाला के दिल की धड़कनें बहाल हुईं और एक पुरमसरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता किया। दिल ज़ोरों से धड़का था और वो उसने लब दबाए। उसने पलट कर उसकी जानिब रुख किया तो मसब ने भी पलट कर उसे देखा। ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा 2 दिलों ने कि मिलके कभी हम ना होंगे जुदा। दोनों बेगवा गुनगुना रहे थे। अल्फाज ख़त्म हुए तो जाले की मुस्कुराहट गहरी होती गई। मसब ने मुस्कुराते उसकी जानिब हाथ बढ़ा, जिसे वो एक लम्हे में थाम गई। मसब ने इसका हाथ मजबूती से थाम कर उसे सीने से लगाते एक लंबी सांस मिजाज से खींच कर वजूद में उतारी। वो पुरसकून हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, मगर जहन से निकल गया था। अचानक से जाना पड़ा तो इसलिए। वो उसे सफाई पेश कर रही थी। नाराज़ तो हूँ, मगर तुमसे खफा होकर रहना कैसे है? वो मुस्कुराती उसे आहिस्तगी से खींचकर खुद से ज़रा फासले पर किया। आई एम रियली सॉरी। उसने फिर माजरत की। मसब ने ज़रा सा झुककर इसकी पेशानी पर बूसा दिया। कोई बात नहीं। साले ने मुस्कुराहट दबाते निगाहें झुकाई। आज तो डिनर साथ करोगी ना? उसने गोया यकीन दहानी चाहिए थी। शर्मिंदा कर रहे हो? उसने निगाहों का रुख बदला था। साले मसब आज़म ने शर्मिंदा होना कब से शुरू कर दिया? मसब ने जवाबी तीर कसा। वो मुस्कुराई। साले फ़हीम शर्मिंदा होना नहीं बल्कि करना जानती थी, मगर साले मसब नहीं, वो कभी कभी हो जाया करती हैं, अगर करने वाला अजीज़ हो तो। अपनी बात के इख्तिताम पर वो किचन की तरफ चल दी। पीछे खड़ा शख्स जैसे उछल उठा था। मतलब मैं अजीज़ हूँ तुम्हें? वो इसके पीछे ही चल दिया। तुम खुद को समझो तो ज़रूर हो। उसने किचन में दाखिल होते ही अपना दुपट्टा उतार कर उसे थमाया और फ्रिज खोलकर मतलूबा चीज़ निकाल रही थी। वो मुसलसल इसे तो कभी अपने हाथ में उसके दुपट्टे को देख रहा था। मसब ने हाथ में पकड़ा शिफॉन का वो सब्ज़ हमरंग दुपट्टा अपने चेहरे से मस किया और एक लंबी सांस भरी। उसमें से उठती वो खुशबू महसूस करता कुछ पल वो अपनी आंखें मूंदे खड़ा रहा। उसने एक बार फिर लंबी सांस भरी और वो दिलफरेब सी महक दुपट्टे के धागों से खींचकर अपने सीने में उतारी। वो बेख्तियार ही किचन की दीवार से जा लगा था। उसने दुपट्टा चेहरे से हटाया तो उसकी बस आंखें वाज़ेह हुईं।
وہ اس سے بس کچھ ہی فاصلے پر کھڑی فریز ہوئے کباب ایک پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ ایک طرف یہ گلے باغ، یہ کستوری، یہ مسک سخن، اس کے آنچل کی مہک، اور ہماری تشنہ خماری ایک طرف۔ اسے مدھم سی آواز میں خود ہی استفسار کیا، اور کچھ پل بعد وہ اپنے ہی الفاظ پر دل کھول کر مسکرایا۔ ڈنر کی وہ کافی تھکن محسوس کر رہی تھی اور اس کے کندھوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک کر تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے مصب سے بات کرنے کا اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے کئی دفعہ پوچھ چکا تھا، کیونکہ اس کے چہرے اور تاثرات کا پڑھنا وہ سیکھ گیا تھا۔ جب وہ تکلیف میں ہوتی تو اسے فوراً علم ہو جاتا تھا، کیسے نہ ہوتا، سالے تو مصب کی روح میں بستی تھی، اور جو وہاں بستے ہوں ان کی تکلیف ہم بذات خود محسوس کر پاتے ہیں، جسمانی نہ صحیح مگر قلبی۔ مگر ظالے ہمیشہ بات کو ٹال جاتی تھی، بقول اس کے کام کی وجہ سے ریسٹ نہیں کر پاتی تو اس لیے تھکن ہو جاتی ہے۔ سائیں، دن اتوار کا تھا، موسم کافی سہانا اور خنکی سے بھرپور۔ ظالے کی صبح آج 9 بجے ہی ہو گئی تھی اور وہ اپنے اتنی جلدی اٹھ جانے پر حیران تھی۔ عموماً تو وہ 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی۔ مصب اور ظالے کے گھر جمی آج کی محفل کافی خوشگوار تھی۔ حیدر صاحب کا مطالبہ سنتی ظالے کافی خوش ہوئی تھی۔ ان کے مطابق ابرار والد صاحب کی چھوٹی بیٹی عنایا کی نسبت طے کر دینی چاہیے۔ عمر بھی یہی ہے اور مریم، عنایا کی والدہ کی بھی یہی رائے ہے۔ فرکنده بیگم محفل میں موجود نہیں تھی، مگر کسی ایک نے بھی ان کا پوچھا تک نہ تھا، پوچھنا بنتا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ آج کی اس چمکدار محفل کے رنگ چرانے سے باز نہ آتی۔ عیسیٰ حیدر مریم ایک کنونشنل اپارٹمنٹ میں پچھلے 5 ماہ سے رہائش پذیر تھا۔ جب سے اسے گھر سے نکالا گیا تھا وہ پلٹ کر دوبارہ گھر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ مصب کے ہوتے ہوئے تو وہ ہرگز نہیں آ سکتا تھا۔ سالے نے ابرار کے حوالے سے کافی کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتے تھے کہ ابرار اور عنایا کا تعلق ایک دوسرے سے کس حد تک پیچیدہ ہے، مگر بات یہاں اپنی پھر اپنوں کی آدھم کی تھی۔ چاہے وقت بدلا تھا، بہت سے ایسے حادثات رونما ہوئے تھے جن کی بدولت گھر کے افراد اور ان کی سوچ قدرے تبدیل ہوئی تھی، مگر تھا تو وہ عالم خاندان، فطرت کی جھلک تو اب بھی موجود تھی۔ خیر، سالے کو یہ فیصلہ قدرے مطمئن سا معلوم ہوا تھا، اس لیے وہ خوش تھی۔ محفل کا اختتام ہوا تو مصب نے اس کی پسندیدہ ڈش کی خاطر کچن کا رخ کیا تھا۔ حال میں صوفے پر نیم تراسی وہ خود پر بھی ہنس رہی تھی اور اسے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی کھانا زیادہ تر مصب ہی بناتا تھا۔ اسے کھانا بنانا پسند تھا، یہ الگ بات تھی، مگر یہ کام تو بیوی کا ہوتا ہے نا۔ وہ کچن میں مصروف تھا اور بڑے مزے سے موبائل استعمال کرنے میں، مگر یہ سن کی جوڑا اسی میں مطمئن تھا۔ دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی تو ظالے کا دھیان بھٹکا۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ دروازے کی طرف چل دی۔ ارے تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ فیفی، اس نے عفیفہ کو دروازہ ناک کھول کر وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ میں آ جاتی مگر مجھے ممی کے ساتھ ذرا بازار جانا ہے، میں تمہیں بس اتنا بتانے آئی تھی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے لالا۔ وہ ہڑبڑی میں بول رہی تھی جیسے بات کے اختتام پر بھاگ جانا ہو۔ کون آیا ہے؟ اس نے وضاحت چاہی۔ پتہ نہیں، اسے پہلے تو کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ اپنی بات کے اختتام پر عفیفہ نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ارے رکو تو بتاؤ تو صحیح، کون ہے؟ کوئی لڑکی ہے؟ اور نام کیا ہے؟ کچھ تو نام بتایا ہوگا نا؟ عفیفہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کوئی آدمی ہے اور اس نے نام کافی عجیب بتایا تھا اپنا، میں تو سن کر ہی ہنس پڑی تھی۔ ظالے نے اسے بغور دیکھا۔ اس نے کہا کہ اسے زارے سے ملنا ہے، اسے کہو سائیں آیا ہے تم سے ملنے، اور وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت بندہ، ویسے تم فری ہو کر آ جانا۔ عفیفہ کی وضاحت تھی کہ ظالے کے اعصاب ایک لمحے میں شل ہوئے۔ اس کے منہ سے نکلا نام سنتے مانو اس کی سماعتیں فریز ہو گئی تھیں۔ وہ آنکھیں پھیلائے عفیفہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عفیفہ نے اسے یوں گمسم سی کھڑی دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا لالا؟ آر یو رائٹ؟ اس نے متفکراً پوچھا۔ اس نے کیا نام بتایا؟ وہ بمشکل بولی۔ سائیں، شاید یہی کہا تھا اس نے۔ عفیفہ نے کچھ سوچتے ہوئے دہرایا تو ظالے نے لبوں پر زبان پھیرتے آنکھیں جھپکی۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ دادا جان کے ساتھ لان میں بیٹھا ہے۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عفیفہ نے مسکرا کر سر اسپات میں ہلایا اور چل دی، جبکہ سالے اپنی جگہ جم چکی تھی۔ ذہن خیالات سے بھر چکا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اور اسے میرا پتہ کیسے معلوم ہوا آخر؟ کیا وہ دادا جان کو بتا چکا ہوگا؟ کیا اس نے؟ سالے نے دونوں ہاتھوں سے سر جکڑا۔ وہ بہت کچھ ایک ساتھ سوچ رہی تھی۔ سانسیں قدرے اتھل پتھل، دھڑکنوں کی پیشن گوئی نامعلوم سی ہو چکی تھی۔ گمسم سے حواس لیے وہ پلٹی اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔
کیک کی کوٹنگ کرتے اس نے ہڑبڑی میں اندر آتے اسے دیکھا تھا۔ سالے نے اس کے قریب آ کر بریک لگائی۔ بس اب میرے ساتھ چلو۔ ابھی کہاں؟ وہ مجھ سے ملنے آیا ہے اور تم میرے ساتھ چلو۔ یہ چھوڑو۔ سالے نے اس کے ہاتھ سے کریم مکسچر پکڑ کر ایک طرف رکھا۔ ارے یہ بس تھوڑی سی کوٹنگ رہ گئی ہے، میں مکمل کر لوں۔ اور کون آیا ہے ملنے تم میں سے؟ تمہارا کوئی دوست؟ مصب نے پلٹ کر دوبارہ کیک کی طرف رخ کرتے پوچھا۔ سالے نے تھوک نکلا۔ وہ کیا کہتی اسے؟ کیا وہ اس کا دوست تھا؟ نہیں، وہ اس کا دوست تو ہرگز نہیں تھا۔ ہاں وہ دراصل میرا ایک جاننے والا ہے۔ اچھا تم جاؤ، بس میں آ رہا ہوں۔ سالے نے ماتھے پر شکنے لیے اسے دیکھا۔ ارے تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے نا؟ اب اسے چھوڑو، چلو میرے ساتھ۔ سالے نے اس کا بازو تھاما اور کچن سے نکلی۔ ارے رکو تو، مجھے ایپرن تو اتار لینے دو۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا بول رہا تھا، جبکہ لالا ایک پل کو بھی نہ رکی تھی۔ اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی اور گھر کا گیٹ عبور کرتی وہ عالم ولا کے لان کی طرف چل دی۔ پیچھے چلتا شخص نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ لالا کی سماعتیں اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ قدم بڑھ رہے تھے اور دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ لان کے توسط سے نکلتے اس کی نگاہ عالم صاحب پر پڑی۔ ان کے سامنے کوئی آدمی براجمان تھا اور لالا کی جانب اس کی پشت تھی۔ مصب کا بازو اس نے سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ لالا بیٹا، تمہارے مہمان آئے، عالم صاحب نے مسکرا کر کہا تو سامنے بیٹھے شخص نے آہستگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مقابل چہرہ تھا تو وہی، مگر وہ چہرہ اب دلکشی کی انتہا کو آ پہنچا تھا۔ سیاہ ہم رنگ دوپٹے کو سر پر حجاب کی صورت میں اوڑھے کھڑی لڑکی پر جیسے مقابل شخص کی نافرمان سی نگاہیں اٹک گئی تھیں اور وہ اپنی جگہ سے بے اختیار ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زالے کی نگاہیں چند ثانیوں تک مقابل شخص پر جم سی گئی تھیں۔ سیاہ کرتا شلوار پر سرخ رنگ کی وہ بھاری کامدار شال کندھوں کے گرد پھیلائے وہ آج بھی اسے محبوط کر گیا تھا۔ زالے کی گرفت مصب کے بازو پر مزید سخت ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مقابل آواز میں آج بھی وہی رعب اور اثر و رسوخ تھا۔ توران مجازی نے ایک نگاہ اس کے عقب میں کھڑے شخص پر دوڑائی۔ سادے کالے رنگ کا ٹراؤزر شرٹ اور گلے کے گرد ایپرن، بال بے ترتیبی سے پیشانی اور کانوں کے اطراف گر رہے تھے۔ دائیں رخسار پر بیکنگ پاؤڈر کی صفوف لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اور ایپرن کا نمایاں حصہ بھی اسی صفوف سے تر تھا۔ دیکھنے میں وہ پرکشش تھا، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر توران مجازی کو اپنی بینائی پر رشک ہوا تھا۔ وہ مصب کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، مانو وہ کچھ تلاش کر رہا، مانو وہ کچھ کنفرم کرنا چاہتا۔ آ بیٹھے، سالے نے اسے خاموش سا کھڑا دیکھ کر بیٹھنے کا کہا۔ توران کی نظر مصب سے ہٹ کر زالے پر آ رکی۔ ان کی تعریف، اس نے مصب کی طرف اشارہ کیا۔ سالے نے اس کے بازو پر گرفت مزید مضبوط کی اور ایک قدم اپنی جگہ سے کھسک کر مصب کے کندھے سے آ لگی۔ یہ میرے شوہر ہیں، مصب اعظم، اس نے لفظوں پر قدرے زور دیتے کہا۔ اور بس مقابل شخص یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرایا اور اس نے بے اختیار ہی اپنا سر ہلکا سا خم کیا۔ سبت کی انتہا تھی، مقابل کے الفاظ ہی تمام تھے۔ اس نے پھر سر اٹھا کر مصب کو دیکھا۔ السلام علیکم، مصب نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ توران نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما اور اپنی جگہ سے آگے بڑھتا بے اختیار ہی مصب کو گلے لگا چکا تھا۔ زالے اپنی جگہ سے ذرا فاصلے پر ہوئی۔ مصب نے آنکھیں پھیلا کر پہلے اسے اور پھر زالے کو دیکھا اور اس نے ہلکا سا آنکھوں کا اشارہ کرتے زالے کو مخاطب کیا۔ وہ اشاروں میں اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک تو ہے نا؟ زالے نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل قابو میں کرتے ایک لمبی سانس بھری۔ آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں، مجھے عظیم کے ہمراہ ذرا زمینوں پر جانا ہے، کچھ دیر تک واپسی ہوگی۔ عالم صاحب نے زالے کے سر پر ہاتھ رکھا اور چل دیے۔ وہ ہنوز مصب کے گلے سے لگائے کھڑا تھا۔ اس نے ہلکی سی تھپک مصب کی کمر پر دی اور اس سے ذرا فاصلے پر ہوا۔ بہت سنا تھا تمہارے بارے میں، تمہاری بیوی بس تمہارا ہی ذکر کرتی تھی ہمیشہ۔ تمہیں روبرو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ لہجہ قدرے ضبط شدہ تھا۔ مصب نے ہلکی سی مسکراہٹ لی، اس بات میں سر ہلاتے ایک چور نگاہ زالے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں یہ سوچتا چہک اٹھا تھا کہ ہیں میرا ذکر کرتی تھی، وہ بھی ہمیشہ۔ اللہ سائیاں تیری قدرت۔ اپنی ہی سوچ کے زیر اثر وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ زالے نے مصب کے عقب میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے اپنا دوپٹہ دروس کیا۔ میں بس ابھی آتا ہوں، وہ زالے کے قریب ہو کر کہتا اٹھائی کہ زالے نے اس کا بازو جکڑتے ایک خونخوار نگاہ اس پر دوڑائی۔ کہاں جان رہے ہو تم؟ جناب مہمان کی خاطر توازن نہیں کرنی کیا؟ اتنی محبت سے اس نے مجھے گلے لگایا۔ میرے خیال سے آج کا لنچ یقیناً میری طرف سے ہی ہونا چاہیے۔
وہ اس کے کان میں مسلسل سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ سالے کا دل چاہے فٹاک سے رکھ کر اس کے کان کے نیچے لگائے اور یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے سے قطعاً ٹوک دے، مگر وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے اٹھ کر چل بھی پڑا تھا۔ سالے اسے جاتا ہوا بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا گھر قابل تردید ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ اب مکمل اس سے مخاطب تھا۔ سالے نے ایک ہلکی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ توران نے ہلکا سا سر جھکاتے مسکراہٹ اچھاتی، اور اسے مسکراتے ہوئے سالے نے آج بھی مبہوت ہو کر دیکھا تھا۔ پتہ تو وہ تلاشا جاتا ہے جن سے اجنبیت ہو، تمہارا ہمارے لیے اجنبی نہیں، نہ ہی تمہارا پتہ۔ اس نے سالے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل مسل رہی تھی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ خود کو ڈپک رہی تھی، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ جانے کہ وہ مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ مقابل وجود سے اٹھتی وہ عربی عود کی مہک اس کے حواس سن کر رہی تھی۔ زالے کی نگاہیں اس کے کندھوں کے گرد لپٹی سرخ شال پر تھی۔ شاید وہ اس شخص کے لیے خاص تھی۔ خاص نہیں، وہ شال اس کا حاصل زندگی تھی۔ وہ کبھی ان کندھوں پر، اس وجود پر ٹکی تھی جس پر روپ نگر کا سردار اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ کیسے نہ اس کے لیے خاص ہوتی؟ داریا کیسی ہیں؟ اس نے ذرا خود کو ریلیکس کرتا ہے کہا۔ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سالے نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی یا شاید کچھ کنفرم کرنا چاہتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ اسے بہت سے لوگوں کے بارے میں جاننا تھا، پوچھنا تھا، مگر وہ بس اپنے لفظوں کو ترتیب ہی دیتی رہ گئی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی کا تبادلہ ہوا۔ اسے خاموش دیکھ توران نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور وہ اسے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ہم تم تک یہ پہنچانے آئے تھے۔ سالے نے ایک نظر میز پر پڑے سیاہ رنگ کے لفافے کو دیکھا۔ شاید وہ کوئی خط تھا یا پھر کچھ اور۔ یہ کیا ہے؟ وہ اسے اٹھا چکی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ لفافہ کھولتے اس کے ہاتھ رکے تھے اور اس نے واپس بند کرتے اپنی گود میں رکھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس سے کیا بات کرے۔ وہ کوئی اس کی دوست تو تھی نہیں جو اسے ڈھیروں ہی باتیں دریافت کرنے بیٹھ جاتی، اس سے گپے لگاتی۔ خود پر پڑی وہ تیز نگاہیں اسے مسلسل پرزل کر رہی تھیں۔ سوچا نہیں تھا تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، سالے نے آہستگی سے کہا۔ توقعات اکثر مایوس کرتی، اس نے قدرے اطمینان سے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک کہا، انسان کے توقعات اگر سچ ہونے لگے تو ہر انسان اپنی سلطنت کا سردار بن بیٹھے، اس نے دقتاً کہا۔ مقابل شخص چند ثانیوں تک خاموش رہا اور اسی خاموشی کی وجہ فقط ایک ہی تھی، ہار، ایک گہری ہار۔ توران نے لمبی سانس خارج کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سالے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسرت نامکمل رہ جائے تو اس حسرت سے لگن مزید بڑھ جاتی ہے، مگر پھر بھی سب نہیں، فقط چند خیالات اگر سچ ہوتے تو شاید بہتر رہتا۔ اس کا لہجہ قدرے دھیما اور افسردگی سے بھرپور تھا۔ سالے کی سماعتوں تک پہنچتے وہ الفاظ ترشے ہوئے نوکدار نیزے کی مانند تھے، جن کا وار بنا چکے سیدھا لالا کے سینے کے بیچوں بیچ پیوست ہوا تھا۔ سالے نے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ تمہارے شوہر کو دیکھ کر اچھا لگا، پہلی بار کسی بے تخت بادشاہ کو جہان عالم پر حکومت کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سالے نے پلکیں جھپکتے نگاہیں جھکائیں، وہ اسے کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ چلتے ہیں۔ وہ پلٹ کر ایک قدم بڑھا تو سالے نے کچھ بولنا چاہا، اس نے اسے روکنا چاہا تھا۔ اس نے اپنے الفاظ ادا کرنے کے لیے منہ تو کھولا تھا، پر وہ کچھ بول نہ سکی، مگر مقابل شخص کے بڑھتے قدم رکے تھے اور اس نے بے اختیار ہی پلٹ کر دیکھا۔ سالے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب تک رہا تھا، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا وہ کچھ کہنے والی ہے، کیا وہ اسے روکنے والی ہے، مگر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ اس نے ایک آخری نگاہ لالا کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پلٹا اور چل دیا۔ اپنی جگہ پتھر کی طرح جم کر کھڑی وہ مضبوط لڑکی سے جاتا ہوا کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس مسکراہٹ کو ایک لمحے میں پہچان گئی تھی۔ وہ مسکان نہیں تھی، ایک ضبط شدہ بے بسی تھی، ایک تڑپ اور تکلیف تھی۔ وہ پہچان گئی تھی، وہ بھاپ گئی تھی۔ گھر کا گیٹ بند ہوا اور وہ شخص اس کی بینائی کی حدود سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، خاموش سی، گمسم سی۔ چمکتی ہوئی دھوپ اس کے وجود کو مسلسل گھیرے ہوئے تھی۔
سیاہ لباس پر پڑتی دھوپ کی کرنیں اور وجود میں اڑتی بے چینی کی بدولت سالے کی پیشانی سے ٹپکتے پسینے کے قطرے رخسار تک آ پہنچے تھے۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور دروازے پر سے نگاہیں ہٹاتی ہاتھ میں پکڑ لفافہ پر دوڑائی۔ اس نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر چاہ کر بھی روک نہیں پائی تھی۔ وہ شخص سالے مصعب اعظم کو الجھا گیا تھا، ایک ایسی نامکمل ڈور جس کا ایک سرا وہ اپنی اس ایک مسکراہٹ کی بھول بھلائیوں میں الجھا کر رکھ گیا تھا، اور دوسرا سرا کہاں تھا؟ وہ زالے شاید اپنی تمام تر زندگی میں بھی تلاش نہ کر پاتی۔ اگر وہ اسے ڈھونڈ لیتی تو وہ اس الجھی ہوئی ڈوری سے بآسانی بازیاب ہو جاتی، مگر وہ چاہ کر بھی ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کا بے جات بادشاہ شہزادہ اس بھکارن کی دہلیز سے ہو آیا تھا، اور وہاں سے واپس پلٹتا وہ اپنے تخت، اپنی ذات، اپنی سرداری ان سے آنکھوں کے سپرد کر گیا تھا۔ وہ آسمانی شہزادہ اس بھکارن کا روپ اپنے وجود پر کسی احساس سے لپٹی چادر کی طرح اوڑھ کر چل دیا تھا۔ اب بھکاری سالے مصعب اعظم نہیں بلکہ تران مجازی اللہ پہوار کہلاتا تھا۔ وہ اپنی ذات کا سردار اس آخری نگاہ کا فقیر ہو بیٹھا تھا۔ زخم مانو کندن بن چکے تھے، بینائی کی حد ان سیاہ آنکھوں کی دسترس میں ہی کہیں کھو گئی تھی، اور وہ چل پڑا تھا شکست کھا کر، شاید۔ زالے کے منجمد ہوئے قدم ذرا سی حرکت پر اپنی جگہ سے سرکے تھے، اور اس کی بکھرتی سانسیں کچھ اعتدال میں آئی تھیں۔ اس نے قدم موڑے اور عالم ولا کے لان سے دستبردار ہوئی۔ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ رک کر واپس ایک نظر دیکھنے کو بھی نہیں تھمی تھی۔ وہ چلتی گئی اور فہیم ہاؤس کی دہلیز پر آ رکی۔ اس کی کیفیت کسی سختے کی مانند تھی۔ گیٹ پر راہٹ ہوئی تو مصعب نے کچن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ زالے، ذرا یہاں آنا۔ اس کی آواز پہ زالے نے بے دہانی میں سر اٹھا کر اسے دیکھا اور جلدی اس کے قریب آ رکی۔ لنچ ریڈی ہے، تم ایک دفعہ سب دیکھ لو، سب کچھ ٹھیک ہے؟ سالے نے نگاہوں کا رخ موڑ کر ایک ٹرالی میں ترتیب سے سیٹ لوازمات کو دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے فی الحال بھوک نہیں۔ وہ پلٹی تو مصعب نے اس کے دوپٹے کا پلو تھام کر اسے روکا۔ تمہارے جاننے والے کو تو بھوک ہوگی نا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ چلا گیا ہے، اس نے بنا پلٹے کہا۔ ارے، ایسے کیسے چلا گیا؟ کیا تم نے اسے روکا نہیں؟ وہ اس کی پوچھ سے نکل کر اس کے روبرو آ رکا۔ سالے نے ٹرانس کی سی کیفیت میں سر نفی میں ہلایا۔ مگر کیوں؟ تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا یار، یوں کسی کو بنا کچھ کھلائے بھیجنا بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ اور وہ ویسے بندہ کون تھا؟ بڑا ہی گڈ لکنگ تھا، مصعب نے اس کی تعریف کرتے کہا تو زالے کے کھوئے ہوئے حواس ایک پل میں لوٹے۔ اس نے مصعب کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کی۔ تم سے زیادہ تو نہیں تھا؟ میرے لیے تم سے زیادہ گڈ لکنگ کوئی نہیں، اس نے قدرے صاف الفاظ میں کہا، گویا وہ یقین دلا رہی، مگر اس کے یوں اچانک کہہ دینے پر مصعب کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ جم سی گئی تھی۔ سالے نے اپنے ہی الفاظ پر غور کیا تو اسے اپنا سب کچھ ہڑبڑی میں کہہ دینا ہچکچاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ وہ پلکیں جھپکتی اس کے قریب سے گزر کر چل دی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ شاید یقین دہانی کے پل پر تھا۔ مصعب نے دایاں ہاتھ رخسار پر رکھتے ذرا سا سہلایا اور ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دوڑائی جہاں سے وہ گزر کی گئی تھی۔ وہ مسکرائے پھر مسکراتا ہی چلا گیا۔ سفید رخسار چمک اٹھے تھے، وجود پر ابھرتی سرسراہٹ آڑ سے تہکا گئی تھی، اور وہ خوش ہوا تھا۔ سالے نے ٹیرس کی دیوار کے کونے سے کمر ٹکائی اور ہاتھ میں پکڑا وہ لفافہ چہرے کے مقابل کیا۔ اس لفافے سے اٹھتی خوشبو آج بھی وہی تھی، تیز اور خود میں سما لینے والی۔ اس لفافے کے اندر ایک سفید کاغذ برآمد ہوا تھا۔ زالے نے اسے کھولا تو اس کی نگاہ اس پنے پر لکھی تحریر پر ٹک سی گئی۔ زالے، سلامتی اور خوش بختی کی ڈھیروں دعائیں تمہارے لیے۔ میں تو یہ امید سے کہہ سکتا ہوں کہ تم جہاں پر بھی ہوگی، تمہارے اطراف میں موجود لوگ اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوں گے۔ یقیناً تم سوچ رہی ہوگی کہ آخر اتنے جدید دور میں یہ 3 صفحوں پر مشتمل لفافہ بھیجنے والا نمونہ کون ہے؟ میں محمد زغیم بن حبیب اللہ۔ تم سے جان پہچان کو لمبی چوڑی تو نہیں میری، مگر جو وقت جو لمحے تمہاری سنگت میں گزارے میرے لیے وہ خاص ہے۔ تم ابھی بھی میری پہچان پر سوال ہوگا، جانتا ہوں۔ تو بس اب اتنا جان لو کہ میں ہوں روپ نوگر کا ابدی دربان، تم سے قبل بھی تھا اور تمہارے بعد بھی رہوں گا۔ والدین کا اکلوتا وارث ہوں،
میری غیر موجودگی میرے گھر میں اچھا خاصا نقصان کر گئی تھی۔ والدہ کو کھو دیا، مگر والد حیات ہے اور اب وہ قدرے بہتر ہیں تمہاری بدولت۔ خیر، میری ذات کے قصے تو نہ ختم ہونے والے، تم سنتی تھک جاؤ گی۔ میں قلم تھامتا ہوں تو اس قلم کی نوک کے اختتام اور سیاہی کے آخری قطرے تک پرجوش رہتا ہوں، مگر یقین جانو تمہیں خط لکھتے وقت میں کچھ ایسا الجھا، سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، کون سے ایسے الفاظ ہیں جو تمہاری ذات کی گوش گزار دوں۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی گزشتہ زندگی سے کیا سبق سیکھا تھا، کہ ایک سخی اور مخلص انسان کے حصے میں ہمیشہ دھتکار ہی بچتی ہے، جو کہ سچ بھی ہے۔ میری زندگی آسان نہیں تھی۔ کم عمری کی محبت نے مجھے بہت سے سبق فراہم کیے، جن میں سے ایک سبق میرے لیے بہت اہم تھا۔ ہماری مخلص محبت کبھی نہیں ہارتی، وہ کبھی ماند نہیں پڑتی، کبھی تھکتی نہیں، اور اس کی عدم دستیابی کی وجہ بس ایک ہی ہوتی ہے، فرقہ۔ زمانہ چاہے جتنا بھی جدید کیوں نہ ہو جائے، اس کی فطرت سدا ایک سی رہتی ہے۔ لوگ آج بھی محبت کا جوڑ فرقے اور حیثیت وار بناتے ہیں۔ ہم اپنی محبت ہارتے نہیں ہیں، ہم بس غریب ہوتے ہیں۔ میں نے جانا تھا کہ زندگی سے ہار جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، مگر پھر سوچ کی سوئیاں یکلخت ہی تبدیل ہوئیں۔ میری بینائی میں چمک دوبارہ تب ابھری جب میں سالے سے ملا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی سے ہار مان جانا اپنی ذات سے بے وفائی کہلاتا ہے، اور ایک مخلص انسان کے لیے بے وفائی کا لفظ ایک ایسے زہر کی مانند ہوتا ہے جس کا فقط ایک قطرہ ہی اس کے وجود کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا سالے، ایک جگنو کی مدت بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک بھٹکے ہوئے راہی کو منزل تک پہنچا سکے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم میرے لیے ایک جگنو تھی، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمہاری اس مدت کی تاثیر چاہ کر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سالے کی آنکھیں تر تھیں، تحریر دھندلی ہوئی تو اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھی اور یہاں دھیان دوبارہ الفاظ پر مرکوز کیا۔ میری دعا ہے کہ تم ایک ایسا جگنو بنو کہ جس کی لوگ وقت کے کسی پہر میں بھی بجھ نہ پائے، چاہے وہ رات کی سیاہی ہو یا اجالے کا مقدر۔ تم بھی سوچ رہے ہو کہ میں پاگل ہوں، شاید میں نے ایک زندگی گزار کر ایک مدت بعد جینا سیکھا۔ ہاں بالکل ہوں، پاگل اور آوارہ، مگر اب میں اپنی پہچان پر مطمئن ہوں تمہاری بدولت۔ میں نہیں، کوئی اور بھی ہے جس نے اپنی ذات کی حقیقت جان کر زندگی نئے سرے سے شروع کر ڈالی۔ کوثر، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ کوثر کو تم اچھے سے جانتی ہو؟ سالے نے متذبذب نگاہیں اس تحریر پر دوڑ۔ کوشلیہ بھائی، وہ اب کوثر ہیں؟ اسے اسلام قبول کیے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس بیچ اس نے مجھ سے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ بھی لیا ہے۔ سالے کے سنجیدہ چہرے پر مسکان گہری ہوتی گئی، اس کی ایک گہری سسکی فضا کے سپرد ہوئی، اور لالا نے ایک گہری سانس بھری۔ لکھنے کو تو میرے پاس لفظوں کا بھنڈال ہے، تم پڑھتی جاؤ گی، مگر میرے لفظ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ مگر تمہیں زیادہ بور نہیں کروں گا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے زندگی میں ایک بہادر اور اعلیٰ ظرف عورت دیکھی تو وہ تم ہو۔ تم مثال ہو اس بات کی کہ دنیا میں ابھی بھی انسانیت اور انصاف باقی ہے۔ تم میری دعاؤں کے حصار میں تا ابد تک رہو گی۔ میری زندگی میں امید اور زندہ دلی کی روشنی بکھرنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ سالے مصعب اعظم۔ تمہارا مخبوط الحواس خیر خواہ، محمد زیغم عرف عبداللہ۔ اس کے رخسار پر ٹکے آنسو ٹپک کر اس پنے کی تحریر پر گر رہے تھے۔ وہ ان آنسوؤں سے بھیگتی وہ تحریر ورق پر ابھرتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے خط کے آخر پر لکھا وہ نام بھی دہرایا تھا۔ میں تمہیں کیا کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ جو تم چاہو۔ تو ٹھیک ہے پھر، عبداللہ، ہماری جلد ملاقات ہوگی۔ سالے نے سسک کر سینے پر ہاتھ رکھا اور وہ جھک کر چہرہ اس پنے میں چھپا گئی۔ وہ زندہ ہے، وہ بمشکل بولی، اور اسے ذرا فاصلے پر بیٹھا شخص اسے بغور روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے یہاں اس کے مقابل بیٹھا تھا، بس اب نے اسے روکنے یا ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس خط کو بہت ہی لگن اور دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے لیے بہت اہم تھا۔ سالے نے چہرہ خط کے پنے سے اٹھا کر مصعب کی جانب دیکھا۔ وہ زندہ ہے مصعب، عبداللہ، وہ زندہ ہے۔ وہ روتی ہوئی بمشکل اپنے الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔
मसब ने ज़रा सा खिसक कर इसकी ओर अपने बीच से फासला कम किया। उसने उसका हाथ थामा, दाएं रुखसार पर फिसलते आंसू समेटे और नरमी से पेशानी पर बूसा दिया। ये तो खुशी की बात है, उसने नर्म लहजे में कहा। साले ने सिसकी भरते एक नज़र इस खत को देखा। मैं खुश हूँ मसब, मैं यकीन जानूँ, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। उसे यूँ रोता देख मसब की आंखें भी डुबडुबा गई थीं। उसने उसे थाम कर बेख्तियार ही सीने से लगा लिया। वो मुसलसल रो रही थी। तुम जानते हो, मैंने उस शख्स के लिए बहुत दुआ की, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी बहाली के लिए मैंने बहुत दुआ की थी, और देखो मेरे रब ने उसे ज़िंदगी बख्श दी। मसब वो ज़िंदा है और वो जी रहा है। लड़खड़ाते हुए लहजे में वो कदरे सिसक कर अपने अल्फाज अदा कर पा रही थी। साले ने इसके गिर्द अपना हिसार तंग किया। मसब ने उसके सर पर बूसा देते उसके बाल नरमी से सहलाए। दुआएं रायगा नहीं जाती, वो कभी न कभी कहीं ना कहीं अपनी कबूलियत का रंग ज़रूर दिखाती हैं, और ये नामुमकिन है कि रब अपने बंदे की दुआ उसकी तड़प बेमोल कर गुजरे। उसकी बात के इख्तिताम पर साले की आवाज़ बुलंद हुई और वह कदरे बुलंद आवाज़ में रो दी। मसब ने आंखें मीचते उसके गिर्द हिसार तंग किया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश साबी। मसब की मुस्कुराहट गहरी और इसकी आंखों से टपकता वो नमकीन पानी लाला की स्याह जुल्फ़ों में घुलता ही जा रहा था। तुम अगर ऐसे ही खुश रहो तो मेरे लिए इस दुनिया के सभी गम ना अहल हो जाए। जाले की सिसकियाँ मध्यम होती कि और उसके कंधे में चेहरा छुपाए हुए थी, और वो मजबूत सा हिसार उसके लिए दुनिया का सबसे पुरसकून ठिकाना था। वो मसब से अब्दुल्ला का जिक्र कर चुकी थी, मगर बस सरसरी सा, और वो बस इतना जानता था कि जाले ने उस शख्स की मदद की थी, और कुछ कुछ इसकी कहानी भी। वो कितनी ही देर तक इसके कंधे से लगी बैठी इस खत को बार बार पढ़ रही थी। कभी वो हंसती थी तो कभी इसकी आंखें लबालब भर जाती। साथ बैठा शख्स उसकी हर सिसकी पर उसे नरमी से सहलाकर पुरसकून करता। साले ने खत लफाफे में डालते अपना चेहरा साफ किया और आंखें मूंद ली। उसका सर मसब के कंधे पर था और वो मुसलसल उसके बाल सहला रहा था। वो वाकई खुश थी आज, वो मुतमईन हुई थी। उस शख्स की ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उसे जीना था, उसे एक मिसाल बनना था, एक ऐसी मिसाल जो दुनिया में चंद एक लोग ही बन पाते हैं। साले की आंखें खोली तो उसकी नज़र बाहर चांद से मसब की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी। शाम के 4:10। वो ख़ुद को दुरुस्त करती सीधी हुई। रुखसार को लेने जाना है, मेरे जहन से निकल गया था। मसब ने इसका चेहरा दोनों हाथों से अच्छी तरह साफ़ किया और उसके हमरा उठ खड़ा हुआ। तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं छोटा सा काम है वो निपटा लूँ। कैसा काम? वो रुक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। अबरार को एक काम है, मैं थोड़ा उसमें हेल्प चाहिए थी, बस वहीं जा रहा हूँ। आधे घंटे तक आ जाऊँगा, तब तक तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, ध्यान से जाना। वो सरसरी सा जवाब देती चल दी। साले ने बेदहानी में ही स्याह रंग की साड़ी पहन ली थी। न जाने क्यों, मगर आज उसका खुद ये ड्रेसिंग करने को बहुत दिल चाह रहा था। वो अब तैयार खड़ी थी और मसम आसम का कोई अता पता नहीं था। वो कमरे से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी और एक हाथ से मोबाइल पर इसका नंबर मिलाती कान से लगाया। जाले ने उधर गेट का खोला तो उसकी नज़र सामने से आती सड़ों से बंदे पर पड़ी। वैसे जाले को बगौर ऊपर से नीचे तक देखा था। वो काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। स्याह सादा साड़ी पर सुर्ख लाली से सजाए उसकी नोज़पिन दूर से ही चमक रही थी। चले, मसब ने इसके बिल्कुल सामने आकर ब्रेक लगाई। लुकिंग गॉर्जियस गर्ल। वो उसकी तारीफ पर लाला ने लब दबाते साड़ी का पल्लू कंधे पर दरुस्त किया। शुक्रिया। वो मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब एक कदम बढ़ा, 1 से 2, और वो इसके इंतहाई करीब हो रहा था। जाले ने 2 कदम पीछे दिए। मसब के कदम उसके तरफ बढ़ रहे थे और वो इसके हर बढ़ते कदम पर उसकी दस्तरस से दूर हो रही थी। उसे ना रुकते दिख जाले के माथे पर बल पड़े। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, वो मुतानत से बोली। यही मेरा भी कहना है जनाब। आंखों में शरारत थी। जाले ने पलट कर देखा। वो मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी मगर रुकी नहीं थी। मुस्कुराहट दबाती वो पलटी और इससे एक कदम आगे चल दी। वो अभी भी उसी तरह उसके पीछे कदम बढ़ाता चल रहा था। मसब, मैंने कहा रुक जाओ, उसने चलते हुए पलट कर कहा। वो तब भी न रुका था, बल्कि अब जनाब साहब का चेहरा शरारत से भर चुका था। चलते हुए साले ने घर का गेट खोला और सड़क पर निकल आई। वह चलती ही जा रही थी। यार तुम इतनी ढूंढ क्यों हो? रुक क्यों नहीं जाते? उसने गुस्से से कहा। मसब ने हंसी दबाई। अगर तुम रुक जाओगी तो मेरे लिए आसानी होगी, उसने शरारतन कहा। साले ने गुस्से से रुख मोड़ा और सड़क पर चलने लगी। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो बड़े ही मज़े से उसके पीछे पीछे चल रहा था। धूप की किरणें अब धीरे धीरे अपने इख्तिताम को आ पहुंची थी और शाम की सुर्खी समेत धुंध की आगोश नथिया गिली को अपने हिसार में कैद करती जा रही थी। ब्लू पाइन की बुलंद पहाड़ी से नीचे उतरती
وہ غصے سے اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ضدی چلتے چلتے گھر سے کافی دور آ گئے تھے۔ پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے موڑ سے مڑتی وہ ذرا آگے آئی اور ایک دم رک کر پلٹی۔ مصب کے قدم ہنوز بڑھ رہے تھے۔ اس کے بڑھتے قدم رکے جب سالے کی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر آ ٹکی۔ وہ رک گیا تھا۔ کتنے ڈھیٹ اور ضدی ہو تم، قسم سے۔ وہ ہنسا۔ تم پر ہی گیا ہوں، اس نے منمناتے کہا۔ میں نہ رکتی تو میں تمہارے پیچھے چلتا رہتا۔ اللہ! سالے نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سینے سے ہٹانی چاہی تو مصب نے بجلی سی تیزی سے اس کی کوشش ناکام بنا ڈالی۔ میں رک جاتی تو میں بھی رک جاتا۔ میں گر جاتی تو میں تھام لیتا۔ میں جو کروں گی وہ تم بھی کرو گے، یقیناً، اس نے تسلی سے کہا۔ میں کہوں یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو تو لگا دو گے؟ سالے نے اپنی دائیں طرف سڑک کنارے کے اختتام سے نیچے کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ مصب نے ایک نظر اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا۔ ہاں، لگا دوں گا، جواب فرصت بھرا تھا۔ وہ ہنسی۔ حلوہ ہے نا؟ سالے نے بال جھٹکے اور وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتی ذرا فاصلے پر ہوئی۔ بس تم حکم کر دیا کرو، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ سالے نے نیلم آنکھیں کھولے اس سے دیکھا۔ اچھا، تو جاؤ پھر، کود جاؤ وہاں سے نیچے، اس نے کھائی کی طرف اشارہ کرتا کہا۔ مصب نے ذرا جھک کر نیچے دیکھا۔ واقعی؟ کود جاؤ؟ ہاں ہاں جاؤ، کود جاؤ، اس نے بے فکری سے کہا تو مصب کی نگاہ گہری مسکراہٹ ہوئی۔ اگر میں یہاں سے کود جاؤں تو مان لو گی کہ میں ایک فرما بردار شوہر ہوں؟ اس نے گویا اپنا معاوضہ کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور مان لوں گی، سالے نے اپنے ہاتھوں کے ناخن دیکھتے بے فکری سے کہا۔ اوکے، آپ کا حکم اور ہم حاضر بادشاہو، اس نے عاجزاً کہا۔ وہ 2-3 قدم بڑھ کر سڑک کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ وہاں سے نیچے دیکھنے پر درختوں سے بھرا ہوا جنگل اس میں چشم نظر میں تھا، اور وہ کھائی کتنی گہری تھی وہ اس سے انجان تھا۔ سالے نے اپنی ہنسی پر مشکل دبائی اور وہ 2 قدم موڑتی سڑک کے دوسرے کنارے پر جا کھڑی ہوئی۔ ٹریفک کا نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی ایک آدھ گاڑی ہی اس کے قریب سے گزری تھی۔ مصب نے ایک نظر اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سالے نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کود جانے کو کہا۔ وہ عاجزی سے مسکرا دیا۔ لالا دونوں بازو آپس میں باندھے اس نظارے کو کافی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لمحے کو اس نے پلکیں جھپکی تھی اور آنکھیں کھولنے پر اس کی نگاہوں کے سامنے موجود شخص اب اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے سالے کی مسکراہٹ مدھم ہوتی گئی۔ وہ وہاں پر اس جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ اس وقت 1 سیکنڈ پہلے وہاں تھا، مگر اب وہ بے یقینی کسی کیفیت میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی، یوں جیسے ان چند لمحوں میں ہوئی کارروائی کو نہ سمجھ پا رہی ہو۔ سالے نے پلکیں جھپکی اور اس کے قدم اپنی جگہ سے ذرا آگے کو سرکے۔ سڑک مکمل خالی تھی اور سڑک کا وہ کنارہ اب بھی خالی اور بے رونق ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی تیز ہوئی۔ اس نے دوڑ کر کنارے پر آ کر بریک لگائی۔ سالے نے جھک کر نیچے دیکھا۔ وہاں بس درختوں اور گھاس کے علاوہ گہرائی تھی اور کچھ نہیں۔ اس کی دھڑکنیں لمحوں میں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ حلق کے دوران آپس میں ملنے لگے تھے۔ مصب، اس نے آہستگی سے کہا۔ مصب، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ 1 سے 2 اور تیسری دفعہ اس نے اتنی شدت سے اس کا نام پکارا کہ نسوانی سی آواز بلو پائن کے پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ وہ حیرانگی سے اس گہرائی میں جاگ رہی تھی۔ وہ کود گیا تھا۔ کیا وہ سچ میں؟ اس نے منہ پر ہاتھ جمایا اور تیزی سے سڑک کے کنارے سے پیچھے ہٹتی۔ اس کی سانسیں ہر درجہ تیز ہو چکی تھی۔ مصب، وہ دھاڑ کر بولی اور اپنی آواز کے اختتام پر آس پاس پاگلوں کی طرح نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ سالے نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے سڑک کے اختتام کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ پہاڑ سے نیچے اترتی سڑک پر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتا نمکین پانی اس کے رخسار تر کر گیا تھا۔ آنکھیں بھر چکی تھیں اور سڑک دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یقین کرنے سے قاصر تھی، سوچ کے دائرے لا تاثر سے ہو رہے تھے۔ سڑک کے اختتام پر کچی سڑک کا آغاز ہوا اور وہ تیزی سے نیچے اترتی اس جنگل کی گہرائی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہیں پر جگہ انتہائی سیدھی ہو جاتی تو کہیں گھاس اور اٹکن اس کے قدم دھیمے کر ڈالتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس پاگل انسان کی عقل پر افسوس کر رہی تھی۔ آخر کو کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ جنگل کی گہرائی میں اتر آئی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹک کر لیر لیر ہو چکا تھا۔ بازو اور پاؤں پر لگتی جھاڑیاں انہیں زخمی کر گئی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ جنگل میں داخل ہوتی وہ بلند آواز میں پکار رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اس کے اطراف سمیت وجود کی نسوں میں پھیلتا ہی جا رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سالے نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اس جگہ کی طرف دوڑی جہاں سڑک کے اختتام سے وہ گرا تھا۔ مصب کہاں ہو تم؟
मुझे आवाज़ दो मसब, वो रोती हुई कदरे बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। हर तरफ देखने पर भी बस खाली निगाहें इसके हिस्से में बचती। वह आवाज़ बाख्ता सी हो रही थी। वो पागल हो रही थी। साले ने कुछ दरख्तों की इस बार निगाह दौड़ाई। वो वहाँ शायद हुई थी। वो दौड़कर उस जगह पहुंची, मगर वो बस कटा हुआ दरख्त का तना था। उसकी आंखें शोले की मानंद दहक उठी थी। उसकी निगाह इत्तफाकन इस तने से ज़रा फासले पर उलझी हुई झाड़ी पर पड़ी और उसकी नीम खुली आंखें फैलती गईं। साबी! वो इसकी तरफ दौड़ी और झाड़ी के अकब में पड़ा वो शख्स शायद अपने होशो हवास से बेगाना हो चुका था। उसके सर की एक तरफ से निकलता खून चेहरा भिगोता कंधे तक आ पहुंचा था। मसब! वो चिल्लाई और दौड़कर इसके मुकाबले घुटनों के बल आ बैठी। वो जिस जगह से गिरा था उस वक्त वो वहाँ से नीचे की ज़मीन से कदरे फासले पर पड़ा हुआ था। साले का वजूद लरच रहा था और वह मुसलसल रो रही थी। मसब, आंखें खोलो, यहाँ देखो मेरी तरफ, यहाँ देखो ना यार, आंखें खोलो, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें नीम खुली थी और बिनाई के सामने नुमाया होता वजूद काफ़ी रोशन था। वो गहरी सांसें भर रहा था। तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, गधे इंसान, गधे हो तुम, वो चिल्लाकर बोली और अपनी बात के इख्तिताम पर इसका सर अपनी आगोश में भरा। कोई मेरी मदद करो, खुदा के लिए कोई है, कोई मदद करो, वो चीख रही थी और मुकाबल शख्स बहुत मध्यम सांसें भर रहा था। इसकी चीखों पुकार पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसके इर्द गिर्द इस वक्त और कोई नहीं था। वो घना जंगल गुजरते हर लम्हे तारीख होता जा रहा था। इर्द गिर्द बढ़ती तारीकी नाला की हवास ओझल करती जा रही थी। वो मुसलसल मदद के लिए पुकार रही थी। कभी इसके सर से निकला खून अपने पल्लू से साफ करती तो कभी अपना ही सर पीटती। इसकी बुलंद होती आवाज़ें सुनते कुछ लोग इस हिस्से की तरफ आए थे। शायद वो स्याह थे जो इत्तफाकन इस जानिब तस्वीर की खातिर रूनमा हुए थे। खुद से ज़रा फासले पर ज़मीन पर बैठी एक लड़की और उसकी आगोश में एक ज़ख्मी शख्स को देखते वो इसकी जानिब बढ़े थे। मदद के लिए, खुदा के लिए हमारी मदद करें, उसने हाँफते हुए कहा। वो 3 लोग थे, एक औरत और 2 मर्द थे। उन्होंने मसब को सीधा करते इसका चेहरा थपकना शुरू किया और उनमें से 2 ज़ाले से हादसे की वजह दरियाफ्त कर रहे थे। वो बस मगर रोए ही जा रही थी। हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक ने मसब को कंधों पर उठाया और दूसरे ने उसकी पृष्ठ पर हाथ जमाए। इस औरत ने बढ़कर ज़ाले को कंधों से थामा। क्या हो गया बेटा, तुम लोग यहाँ इस वक्त सयाह हो या यहीं के रहने वाले हो, और ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हें भी कितनी चोट आई है? वैसे मुसलसल बात करी थी जबकि ज़ाले की निगाहें इन आदमियों के हवाले हुए अपने शौहर पर थी। इस औरत ने ज़ाले के गिर्द अपनी शाल ओढ़ दी थी। वो जंगल से बाहर निकले तो इनकी वैन वहीं करीबी सड़क पर खड़ी थी। यकीनन वो सयाह थे। इन दोनों के लिए वो करीबी हस्पताल पहुँचे थे। वो मुसलसल रो रही थी और वो लोग इससे बात कर रहे थे, वजह पूछ रहे थे। अब वो इन्हें क्या क्या बताती कि इसका ये दिमाग से पैदल शोहर आखिर इस हाल को कैसे पहुंचा। वो इन्हें इनकी अकल के किस्से सुनाती या अपनी बेतुकी फरमाइश पर सर पीटती। लाला के हवा शल हो रहे थे। मसब को एडमिट कर लिया गया था और एक नर्स ज़ाले की मरहम पट्टी कर रही थी। उसके बाजू और हाथों की पुष्ट पर कांटेदार झाड़ियों से लगने वाली लकीरें उभर रही थीं, मगर उसे तकलीफ़ नहीं हो रही थी। तकलीफ़ तो कहीं और हो रही थी और वो तकलीफ़ इससे बयान करना मुश्किल था। डॉक्टर कमरे से निकला तो ज़ाले ने लपक कर इसके तक रसाई हासिल की। परेशानी की कोई बात नहीं, बस सर पर चोट लगने की वजह से आपका पेशेंट नीम बेहोशी की हालत में था। उसके दांव बाजू पर मामूली सा फ्रैक्चर है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की तो ज़ाले की आंखें एक बार फिर लबालब किनारों तक भर गई। वो गर्दन झुकाती अपनी ही अक्ल पर अफसोस कर रही थी। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती वो दीवार से लगे बेंच पर जा बैठी थी। हाथों की पुष्ट पर बंधी पट्टी समेत वो उंगलियां मसल रही थी। कभी पेशानी मसलती तो कभी सर जकड़ती। आखिर ऐसा कहने की ज़रूरत ही क्या थी मुझे? क्या मैं जानती नहीं थी इस इंसान को? या अल्लाह, उसने दोनों हाथों से सर जकड़ा। कितनी ही देर खुद की अकल पर अफसोस में गुजरी। इस वक्त मैं उससे तकलीफ़ में हुई थी और वो तकलीफ़ उसकी अपने ज़ख्मों की नहीं थी। उसके हवास कुछ बहाल हुए तो अपना आप दुरुस्त करती कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। बेड पर आंखें मूंदे लेटा वो शख्स इसके रोके गए आंसू एक बार फिर छलका गया था। साले ने एकदम ऊपर हाथ रखा और चेहरा मोड़ गई। उसे खुद पर अफसोस हुआ था। मसब ने आंखें नीम खोलते उसकी जानिब देखा। वो इसके करीब ही बैठी थी और अब इसका चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था। मसब ने आहिस्तगी से एक आईब्रो उठाया और वापस अपनी जगह पर रखा, गोया उससे वो कह रहा हो कि यकीनन तुम मान ही गई होगी। अपनी कार्रवाई के अख्तिताम पर उसे अपने दाएं रुखसार पर हल्की सी चपत महसूस हुई। ज़ोर ज़रबदार तो नहीं थी, मगर इतनी थी कि मसब की नीम खुली आंखें एक पल में मुकम्मल खुल गई थी। तुम बेवकूफ़ हो, एक आने के पागल,
مان چکی ہوں کہ عقل واقعی تمہاری دشمن ہے، اس نے قدرے خفگی سے کہا۔ مقابل لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری مگر اگلے ہی پل تھمی۔ یہ تمہیں کیا ہوا زالے؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ مصعب نے اس کے بازو اور ہاتھوں کی پشت پر بندھی پٹی کو دیکھ کر قدرے عجلت میں پوچھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا اور ہڑبڑی میں اٹھنے پر اسے اپنے دائیں بازو میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ زالے نے ماتھے پر زوردار ہاتھ دے مارا۔ لیٹے رہو چپ چاپ، خدا کے لیے بس 2 منٹ سکون سے لیٹ جاؤ پاگل انسان۔ کیوں تم بھرے ہسپتال میں مجھ سے مار کھانے پر تلے ہو؟ اس کی خائف آواز گونجی ہی کہ مصعب نے زالے کا پٹی شدہ ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں اتنی چوٹ کیسے لگی؟ درد ہو رہا ہوگا، اس نے فکر سے پوچھا۔ تم وہاں سے کود کیوں گئے تھے؟ اس نے دم بھینچتے پوچھا۔ کیوں مطلب؟ مصعب نے سوارن اسے دیکھا۔ مطلب؟ میں نے تو بس یوں ہی مذاقن کہا تھا اور تم بنا سوچے سمجھے کود گئے۔ پر تم نے کہا تھا، اس نے یاد دلانا چاہا، میں جو کہوں گی کر ڈالو گے۔ بالکل کر ڈالوں گا، میں کہوں گی مر جاؤ تو مر جاؤ گے، سالے نے قدرے غصے سے کہا۔ تم کہو گی تو مر جاؤں گا، جواب تسلی بخش تھا۔ چند ثانیوں سے وہ اسے بے یقینی سے تکتی رہی۔ اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں اس کے جواب کی نفی کا کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ سالے نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر اس کی آواز بھی نہ نکل پائی۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ لالا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور ضبط کھوتی وہ بے اختیار ہی اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ اس کی بلند ہوتی سسکیاں خاموش کمرے میں ایک شور سا برپا کر رہی تھی۔ تم باقاعدہ پاگل ہو، تم پاگل ہو، ہچکیوں کے درمیان وہ بمشکل بولی۔ مصعب نے مسکرا کر اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ میرے خیال سے تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سالے نے اس کی کمر کی پشت پر ہلکا سا مکہ جڑا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ منمنائی۔ مصعب نے لب دبائے۔ تو میرے خیال سے کافی افسانوی سا قصہ ہوتا نا میرا، ایک دیوانہ اپنی زماروح کے ایک اشارے پر جان دے بیٹھا۔ میرے خیال سے ایک لمبا عرصہ ہیڈ لائنز میں ہائی لائٹڈ رہتا۔ کیوں؟ اس نے ذرا سا سر پیچھے کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ زالے نے ایک دم اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور خفگی سے اسے گھورا۔ سیاہ چمکدار آنکھوں میں امڑتا سمندر مقابل شخص سے اس کی وابستگی کا اظہار پھوٹ پھوٹ کر رہا تھا۔ کچھ بھی بول دیتے ہو یار، متانت زدہ لہجے میں کہتے اس نے گردن جھکائی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ مصعب نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب اٹھایا۔ پریشان مت ہو، آئی ایم آل رائٹ۔ وہ ایک نگاہ سے بھرپور دیکھتی ایک دفعہ پھر اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ اسے تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں، دایاں بازو ہلکا سا فریکچر ہوا تھا، باقی وجود خدا کے شکر سے بحال تھا۔ اس کا موبائل فون اس کی جیب میں ہی کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ سالے نے ہسپتال کے کاؤنٹر سے کال کر کے گھر اطلاع کی تھی۔ وہ جس ہاسپٹل میں تھے وہ اس سے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ عالم صاحب سمیت سبھی مرد گولی کی سپیڈ سے ہسپتال پہنچے تھے۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اور تم لوگ گاڑی میں جانے کی بجائے پیدل کیوں چلے گئے تھے؟ عالم صاحب نے زادے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ لب کاٹ کے مسلسل گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کیا بتاتی وہ ابھی نے؟ دادا جان، وہ دراصل ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا روڈ پر۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی مصعب بول پڑا تھا۔ سالے نے یکدم اس کی جانب دیکھا۔ اس کا قدرے چہرہ مطمئن تھا، جیسے جھوٹ نہیں بلکہ وہ سو آنے سچ اگل رہا ہو، اور اوپر سے چہرے کی جان لیوا معصومیت۔ اوف، یہ بندہ تھا کہ ملک الموت کا رشتہ دار؟ سالے نے قدرے جھجک کر گردن جھکا دی تھی، مگر وہ بس خاموش رہی۔ اسے سلامت دیکھتے حیدر عالم ہسپتال سے نکل کر سیدھا ہانیہ کے گھر رخسار کو پک کرنے نکل پڑے، جبکہ عالم صاحب اور عظیم صاحب وہیں موجود تھے۔ اسے تقریباً شام کے 8 بجے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زالے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اس کی نم پلکیں ہنوز دہک رہی تھیں۔ کبھی وہ اس پاگل بندے کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی اس کے بازو پر لگی گرپ ہولڈر کو۔ وہ جتنی بار اسے دیکھتی اسے اتنی بار خود پر شدید غصہ آتا۔ اس کے گھر آتے ہی فہیم ہاؤس کا حال سارے گھر کے افراد سے بھر چکا تھا۔ ہر کوئی سوال پر سوال کر رہا تھا، اس کی حالت کی وجہ دریافت کر رہا تھا، اور وہ ہر کسی کو گھڑا ہوا جھوٹ بتلاتا قدرے مطمئن سا تھا۔ آفاق بیگم اور عفیفہ سمیت باسط اس کے کندھے سے لگے بیٹھے تھے۔ باسط اس کا کندھا دھیرے دھیرے دبا رہا تھا اور ماں نرم و گرم گفتگو میں مصروف تھی۔ رخسار نے آتی باپ کی گود سنبھال لی تھی۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ دباتی تو کبھی کندھا۔ ان سب کو خاموشی سے تکتی وہ ایک طرف گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ چپ تھی اور مسلسل چپ تھی۔ مصعب اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مصعب سے ٹکرائیں تو وہ پلکیں جھکا گئی، جیسے کندھوں پر ایک بوجھ سا پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی، جو اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ محفل دھیرے دھیرے خالی ہوتی گئی۔ مصعب سے ڈھیروں باتیں کرتی رخسار اس کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ زالے نے اسے احتیاطاً اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ بھی اٹھا اور ان دونوں کے پیچھے چل دیا۔
زالے نے رخسار کو بیڈ پر لٹاتے اس پر بستر درست کیا۔ وہ پلٹی تو اس کے عین سامنے ہی کھڑا تھا۔ پیشانی کی گرد گرد بندھی ہوئی پٹی اور پیشانی سے نکلتا خون ہلکا سا سفید پٹی پر جم کر نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے یوں دیکھتے ہی وہ بے ساختہ سسک اٹھی تھی۔ مصعب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ارے یہاں میری طرف دیکھو۔ مصعب نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تم یوں رو کیوں رہی ہو؟ سیریسلی آئی ایم آل رائٹ۔ اس نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا اور بس۔ وہ رکی، وہ مسکرا دیا۔ مصعب نے جھک کر اس کے دائیں رخسار پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ مقابل لڑکی کی دھڑکنیں مصنوعی تھیں اور زالے نے بے ساختہ اس کا چہرہ تھام لیا۔ ایسا دوبارہ کبھی مت کرنا۔ تم جتنی بار کہو گی اتنی بار کروں گا۔ اس نے صاف کہا۔ تم پاگل ہو، وہ سختی سے بولی۔ تم پاگل کہو گی تو تمہارے لیے بن جاؤں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے چہرے پر تسلی بخش مسکراہٹ تھی۔ زالے نے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ رکی اور ہاتھ واپس موڑتے اپنے ہی سر پر چپت لگائی۔ میں ہی پاگل ہوں، مجھ میں ہی عقل نہیں ہے، کس سے سر پھوڑ رہی ہوں آخر؟ وہ تیز تیز بولی تو مصعب کا بھرپور کہکہا گونجا اور وہ بائیں ہاتھ سے اسے تھام کر خود سے لپٹایا۔ زالے نے اس کے گرد گرفت مضبوط کی۔ لالا، اس نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ مصعب نے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب لب کیے۔ تازما روئیے، اس نے ایک نرم سی سرگوشی کی، اور ذرا سی سرگوشی کی حدت اس قدر شدید تھی کہ زالے کی دھڑکنیں چند ثانیوں تک تھم سی گئی تھیں اور وہ حیران سی ہوئی تھی۔ وہ اس کی رکی ہوئی سانسیں بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ زالے کے وجود کی سنسناہٹ مصعب کے تیز کانوں تک صاف پہنچ پا رہی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر سے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل کیا، رخسار کے گرد لپٹی بالوں کی لٹ ترتیب دی اور ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی کے سپرد کیا۔ وہ مسلسل بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تازما روئیے لالا، اس نے پھر کہا تو زالے کی رکی دھڑکنیں بحال ہوئیں، آنکھوں کے کنارے پھر دہک اٹھے تھے۔ مصعب نے مسکراتے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیک دیا۔ دل 525 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سانسیں مسلسل لرز رہی تھیں۔ تم نے پشتو کب سیکھی؟ اس نے سرگوشی کرتے پوچھا۔ مصعب نے مسکراتے پیشانی کو ذرا سی حرکت دی۔ اس کا رخسار لالا کے رخسار سے آ لگا۔ جب تم نے میری حرکتوں کے مجھے نک نیم دیا تھا تب سے ہی۔ اس کے جملے کا اختتام اس کی نوز پر سے ہوتے ہوئے دھماکے دار حملے نے کیا تھا۔ زالے کی دھڑکنیں ایک بار پھر اختتام کو آ پہنچی تھی۔ ان دہکتی سانسوں کی حدت سے وہ گندمی رخسار چمک اٹھے تھے۔ آنکھوں کے کٹورے سے ابھرتا سمندر بہہ کر مصعب کی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ ان بڑھتی گستاخیوں کے زیر اثر زالے کا وجود مسلسل لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ اس مضبوط اور سخت لڑکی کی برداشت بس اتنی تھی۔ وہ اس شخص کی دسترس میں آتے ہی ڈھہ جاتی تھی۔ اس کا ضبط تمام ہوتا تھا۔ اس کے اپنے وجود پر کبھی سبھی اختیارات دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے اور وہ اپنی ہی شکست پر ہنستی ہی چلی جاتی تھی۔ زالے نے اس کا چہرہ تھام کر خود سے ذرا فاصلے پر کیا۔ مقابل شخص کی آنکھیں تر تھیں، آنسوں سے نہیں، اس ذرا سی قربت سے ہی حدت کے باعث۔ زالے نے اس کی گردن کے گرد دونوں بازو حمال کیے اور آہستگی سے نیچے تکیے پر نیم دراز ہوئی۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، اس کی آواز قدرے مدھم تھی۔ مصعب نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں مکمل بند تھیں اور لب مسلسل کپکپا رہے تھے، اور اس وقت وہ مکمل اس کی آغوش میں تھا۔ سکون و اطمینان کی ایک شدید لہر اس کے وجود سے ہوتی ہوئی روح کی دہلیز تک آ پہنچی تھی۔ مصعب نے لمبی سانس بھرتے اس کے وجود سے اٹھتی وہ جان لیوا مہک سینے میں اتاری تھی اور اس کے انگ انگ میں مچلتی تکلیف نسوں سے نکل کر اس کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر نم دھند میں تحلیل ہو گئی تھی۔ مصعب نے اپنا حصار تنگ کیا تو آنکھیں زبردستی بند ہوتی چلی گئیں، جو جیسے پلکوں کی پاڑ پر سکون کی وزنی چادر تان دی گئی ہو، اور اس پرسکون چادر تلے نیم اندھوچی کے عالم میں گرتا ہی چلا گیا تھا۔ کتنا ہی پرسکون تھا وہ حصار، کتنا ہی جان لیوا، کتنا ہی خواب رسیدہ۔ وہ حصار، وہ پناہ، وہ نرم و نازک سی باہوں کی حدود، اس قدر مضبوط شخص کے وجود سے طاقت کھینچ کر اسے ادمرا سا کر گئی تھی۔ وہ ادمدھوشی کے عالم میں کھوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چہرے پر ایک میں اطمینان سے بھرپور مسکان تھی۔ اسے اپنے الجھے ہوئے بالوں میں مسلسل وہ نرم سی انگلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ زالے نے کمفرٹر ایک ہاتھ سے کھینچ کر اپنے گرد اچھی طرح پھیلا دیا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی، مگر ایک طرف اسے افسوس بھی تھا۔ وہ خود کو ڈپٹ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی اس شخص کا پاگل پن، اس کی ذہنیت؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ مکمل پاگل انسان تھا اور وہ یہ بات مان چکی تھی۔
اور وہ اپنی اس مکمل پاگل اور سٹکے ہوئے بندے کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ واقعی اسے حد درجہ چاہتی تھی۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر حقیقت میں تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ جب اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا تو لالہ کو زندگی میں پہلی بار ہوش و حواس سے بیگانگی کی وحشتناک کیفیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ کچھ پل مزید اسے دکھائی نہ دیتا تو وہ یقیناً پاگل ہو جاتی۔ اپنے خیالات کے زیر اثر اس کی بند آنکھوں کے کناروں سے پھسلتے آنسو اس کے کانوں کے کناروں میں گم ہو رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ وہ شخص قد کاٹ اور جسامت میں اب قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ زالے کی نازک سی آغوش میں وہ ہٹا کٹا جوان اب بے سود پڑا تھا۔ نتیہ قلعے کے بلند پہاڑ اس دیوانے کی اس حالت پر مسلسل ہنس رہے تھے، مگر وہ بلند و بالا دیوقامت چوٹیاں بھی اس شخص کی اہمیت اور دیوانگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات تو وہ ثابت کر چکا تھا۔ اس کا بازو بہتر ہونے میں تقریباً 2 ہفتے درکار ہوئے تھے۔ اس بیچ اس کے تقریباً سبھی کام لالہ خود کرتی تھی۔ مصب کو اپنے چھوٹے چھوٹے کام کسی اور سے کروانے کی ازل سے ہی عادت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی خود کرتا تھا، مگر اب اسے اچھا لگتا تھا جب اس کی بیوی اس کے لیے خود کھانا بناتی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی بھی تھی۔ اس کے بال بنانا، کپڑے استری کرنا، بازو کی ورزش اور ایسے بہت سے کام وہ خود کرتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ بس یہی تو چاہتا تھا۔ گزرتے دنوں اب تھکن معمول کے برعکس کچھ زیادہ ہی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اکثر اوقات وہ نیم بہوشی کی حالت میں نہ جانے کتنی ہی دیر تک پڑی رہتی تھی۔ ارد گرد کے مناظر اور خیالات کی سوئیاں اس وقت کے بیچ بالکل ہی نامعلوم ہو جاتی تھیں۔ اسے اتنا تک یاد نہ رہتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ وجود کے ہر کونے میں بڑھتی تکلیف اس کی حواس شل کر ڈالتی تھی۔ اس کے حواس واپس لانے والا وہ واحد شخص تھا۔ اس کی موجودگی، اس کا لمس اور وہ چہرہ لالہ کے کھوئے ہوئے اعصاب از سر نو بیدار کر ڈالتا تھا۔ فقط وہی۔ انہی دنوں گھر میں چہل پہل ہوئی۔ عفیفہ اور باسط کی شادی کی خبر عالم ولا کی فضا میں ابھری تو ماحول قدرے بہتر ہو گیا۔ حیدر عالم اور گھر کے دیگر افراد کی رائے کے مطابق ابرار اور عنایا کی شادی بھی باسط کے ہمراہ ہی طے پائی جائے گی۔ اسی کے چلتے آج وہ حیدر عالم، زہرہ بیگم عالم صاحب کے ہمراہ وارث ہاؤس کو نکل رہی تھی۔ ابرار کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو عقاب کی دادا کی سپیڈ سے فہیم ہاؤس پہنچا۔ اب تک کے کیے ہوئے کسی بھی فیصلے کا ابرار کو علم نہیں تھا۔ بات ابھی بڑوں تک ہی محدود تھی۔ اسے آتے زالے کے پیر پکڑ لی۔ آپی، خدا کو واسطہ ہے، ابا کو روک لیں۔ کیوں میری ہستی کھلتی خوبصورت زندگی کا گلا گھونٹنے پر تلے ہیں سب؟ میں اس ٹائم کے ساتھ گزارا کیسے کر سکتا ہوں آخر؟ اس کا لہجہ قدرے مسکین تھا۔ زالے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا اسے، پاگل ہے وہ ایک نمبر کے، اوپر سے میری کسی بھی بات کو ماننے پر موت پڑتی ہے اسے۔ میں نہیں کروں گا اس مند بدھی سے شادی۔ ابا کو منع کر دیں پلیز، اس نے 2 ٹوک کہا۔ زالے نے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ چکر کیا آخر؟ سیدھی بات بتاؤ، کہاں ٹانکا فیٹ ہے تمہارا؟ کون لڑکی ہے؟ کالج کی ہیں یا پھر آفس کی؟ زالے کے سوال پر ابرار نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ ہیں؟ لڑکی؟ یہ لڑکی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے گویا سوال کی تفصیل چاہے۔ ارے ظاہر ہے تم انکار کر رہے ہو تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوگی، تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ، ہم گھر بات کریں گے، چاچو سے بات کروں گی میں، اور آپ بھی۔ ابرار نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے بلند آواز میں کہا، کچھ خدا کا خوف کریں آپی، میرا گھر بڑا بڑا ہے میری بہنوں سے الحمدللہ، اور میں کسی اور کی بہن پر ایسی نظر رکھوں گا؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے 2 ٹوک کہا تو زالے کی ہنسی بلند ہوئی۔ سنو ذرا اس کے قصیدے، شریف زیادہ بن رہا ہے، دیکھو ذرا اس کی شکل، دیکھنے میں ہی سٹاکر لگتا ہے، کوئی لڑکی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی ہنسی سنتے مصب نے کچن سے منہ نکالتے بلند آواز میں کہا۔ زالے نے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہنسی دبائی۔ صدقے جاؤں بھائی جان، خود کا چہرہ معصوم ہے تو باقی بیچارے معصوم لوگوں کی واٹ لگا دو، یہ اچھا فنڈا ہے۔ ابرار نے برا سا منہ بناتے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ کون ہے وہ بتاؤ؟ ارے کوئی نہیں ہے، قسم کھاتا ہوں ابھی، کیوں گناہ کار کر رہی ہیں مجھے؟ اس نے مصنوعی سا رونے کے انداز میں کہا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اگر کوئی نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے تمہیں آخر؟ عنایت اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور ہماری اپنی ہے۔ ہاں خوبصورت، خوبصورتی نو کی چٹنا ہے جدوں عقل ہی گٹھنیاں دے وچ ہوئے، گوڈیاں دے وچ ہوئے۔ اس کے جواب پر زالے نے ایک زوردار چپت اس کے کندھے پر لگائی۔ زیادہ مت بولو، اس گھر کی بہو بنے گی تو بس عنایا ہی، اس سے آگے کوئی سوال نہیں۔ زالے نے شرارتاً رعب سے کہا۔ ہاپی پلیز، ریکویسٹ کر رہا ہوں مان جائیں، کیوں اس عقل کی اندھی کو مجھ دانشور کے پندلے باندھ رہی ہیں؟
جتنا ہم لڑتے ہیں قسم سے شادی کے 1 ماہ بعد ہی آدھا کلو کا رہ جاؤں گا، اور پاؤ کی وہ۔ زالے کی ہنسی بلند ہوئی۔ کوئی بات نہیں کڈو، ہم کل 3 پاؤ کو ملا کر افغانی کڑاہی بنا لیں گے، مصعب نے زالے کے ساتھ بیٹھتے تسلی سے کہا۔ زالے ہنسی، جبکہ ابرار نے تڑک کر مصعب کی جانب دیکھا۔ زبردست، زالے نے بلند آواز میں مصعب کی بات سے اتفاق کیا۔ 10 تو آپ لوگوں کو لگیں گے یہ کڑاہی کھا کر۔ میری بھی بد دعا ہے، ابرار نے چڑھ کر کہا اور پیر پٹکتا وہاں سے نکلتا۔ پیچھے سے سنائی دیتی دونوں کی ہنسی اس کے چہرے کے سخت اعصاب ڈھیلے کر گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا عالم ولا داخل ہوا تھا۔ کیا لگتا ہے کیا ہوگا ان کا؟ مصعب نے صوفے کے سر سے اپنا بازو پھیلا کر زالے کے کندھوں کے گرد جماتے پوچھا۔ میرے خیال سے ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزرے گی۔ ابرار ایک مثبت انسان ہے، اور میں تو یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سے جڑنے والی ہم سفر کا دل و جان سے زیادہ خیال رکھے گا، کیونکہ وہ ذمہ داری نبھانا اچھے سے جانتا ہے۔ مصعب نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئی ایگری ود یو۔ چلو چلتے ہیں، چاچو نے کہا تھا 5 بجے چلیں گے اور وقت تقریباً ہو ہی گیا ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتی اٹھی تو مصعب بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ مصعب، زالے اور رخسار عالم ولا داخل ہوئے تو فرخندہ بیگم کو دیکھتے ہی زالے کا موڈ سخت خراب ہوا۔ وہ بھی ساتھ ہی جا رہی تھی۔ خیر، وہ لڑکے کی ماں تھی تو لالا انہیں ٹوک نہ پائی تھی۔ زالے نے ابرار کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر وہ ان کا پلان چوپٹ ہونے کی بد دعا دیتا اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ ویسے اس کا نہ جانا ہی مناسب تھا، اگر وہ ساتھ جاتا تو کوئی اور بات بگاڑ نہ دیتا، اور انایا ضرور ادھم مچا ڈالتے، لہٰذا ان کی غیر موجودگی ہی فائدہ مند تھی۔ وارث صاحب اور مریم پھپھو نے بھائی کے فیصلے سے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ انایا کا BA مکمل ہو چکا تھا، اور اگر وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے تو ابرار اور ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حیدر صاحب نے گویا عاجزاً کہا۔ سارے سمیت سبھی اس فیصلے پر خاصے خوش تھے۔ شادی کے بعد باسط اور رفیفہ کا واپس پیرس جانے کا ارادہ تھا۔ اس کی ایک وجہ باسط کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے جس کاروبار کو سیٹ کر رہا تھا، اب اسے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ عالم ولا میں خوشیوں کی شہنائی ایک دفعہ پھر سے گونج اٹھی تھی، مگر اس شہنائی، اس روشنی اور چہچہاہٹ کا عالم برادران عالم ولا نہیں بلکہ فہیم ہاؤس تھا۔ شادی کی سبھی تیاریاں فہیم ہاؤس میں شفٹ کی جا رہی تھی۔ زالے کے گھر میں جمی رونق کی بدولت رخسار قدرے خوش تھی۔ وہ ننھی سی لڑکی عالم ولا کی ذاتی فرد بن چکی تھی۔ اس کی اڈاپشن مکمل ہونے میں تقریباً 8 ماہ لگے تھے۔ اب وہ رخسار بنت مصعب اعظم تھی اور وہ اسی سرنیم کی حقدار تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچی تو زالے کا ناپسندیدہ کام فہرست میں اول نمبر پر آیا، شاپنگ۔ اسے آج بھی شاپنگ سے چڑ ہوتی تھی۔ مصعب کے کروڑوں دفعہ اصرار کرنے پر آج وہ خود دل پر پتھر رکھ کر اس کے ہمراہ شاپنگ کے لیے نکل پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی، مگر مصعب کے چہرے پر شرارتی سی مسکان تھی۔ وہ مال میں داخل ہوئے تو ایک دفعہ پھر اپنے سامنے ہزاروں ڈریسز دیکھتے لالا کا دماغ چکرایا۔ ایک تو اوپر سے مال میں چمکتی روشنیاں اس قدر تیز تھی کہ اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ کوئی 50 ڈریسز دیکھنے کے بعد آخر مصعب کی پسند سے اس نے اپنے لیے پرپل کلر کی ساڑی خریدی تھی۔ مال میں گھومتے وہ تھک گئی تھی۔ لیڈیز شاپنگ بیگ اٹھائے وہ انگریز بابو اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے آجزن چل رہا تھا۔ زالے نے کاسمیٹک کی دکان کی طرف رخ کیا۔ اسے میک اپ خریدنے کا زیادہ آئیڈیا تو نہیں تھا، بس چند ایک برانڈ سے ہی اس کی واقفیت تھی جن کا استعمال وہ اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں کیا کرتی تھی، مگر اب اسے انہی پروڈکٹس کو خریدنے میں دقت ہو رہی تھی۔ زالے نے ایک ڈارک پنک کلر کی لپسٹک اٹھائی۔ وہ اسے ٹرائی کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے مطلوبہ شیڈ مل سکے، مگر اس نے پہلے ہی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ اس نے اتفاقاً اپنے دائیں طرف کھڑے اس سڑے بندے کو دیکھا۔ میں یہ چیک کر کے دیکھ لوں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مصعب نے سوالن اسے دیکھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس نے نگاہیں گھماتے کہا۔ اوکے، ذرا نیچے ہونا پلیز۔ زالے نے اسے ذرا سا جھکنے کا اشارہ کیا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتا کھل کر مسکرایا۔ مصعب نے لب دبائے، مگر وہ ذرا سا جھک کر اس کے چہرے کے مقابل ہوا۔ زالے نے اس کے لبوں پر گلابی رنگ کی وہ لپسٹک اچھے سے لگا دی تھی۔ مصعب نے دونوں لبوں کو آپس میں مسلتے لپسٹک ذرا ہموار کی۔ زالے نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو کچھ پل دیکھتی ہی رہی۔ ایک تو اس شخص کی رنگت قدرے فیئر تھی اور اوپر سے گلابی رنگ اس پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ شرارتاً مسکرائی۔ اچھی ہیں؟ مصعب نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ہاں، لگ تو کافی اچھی رہی تم پر، مگر پتہ نہیں مجھ پر کیسی لگے گی۔ وہ ہنسا۔ مجھ پر اچھی لگ رہی ہے تو تم پر تو 100% اچھی لگے گی، آئی ایم شیور۔ سارے نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے رخ موڑا۔ کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑی لیڈی سیلر انہیں دیکھ مستانہ سا مسکرا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور جو بھی اسے چیز کا ٹیسٹ کرنی ہوتی وہ مصعب کی طرف مڑتی اور اپنے رنگ برنگے پروڈکٹ سے اس کا خوبصورت سا چہرہ رنگ دیتی۔
मुकाबिल शख्स को कोई मसला ना था, बल्कि वो तो काफ़ी सिक्योर फील कर रहा था। एज अ मॉडल, साले ने एक मस्कारा उठा और बेदहानी में पलटकर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। वो काफ़ी एहतियात से मसब की पलकों पर मस्कारा लगा रही थी और वह सर झुकाए बिना पलकें झपके मज़े से बारबी डॉल बनते हुए खुश हो रहा था। उसका चेहरा जब रंगों से भर गया तो साले के लिए मज़ीद कुछ टेस्ट करने को जगह कम पड़ गई थी। और अब वो मसब के हाथ की पुश्त पर ब्लशेज़, हाइलाइटर, लिपस्टिक्स और न जाने कौन कौन से प्रोडक्ट्स के रंग चमक रहे थे। वो इसके पीछे चलता हुआ इसे टिप्स देने में मसरूफ़ था। तकरीबन इसे इस माल में घूमते 4 से 5 घंटे हो जाते और अब वो हद से ज़्यादा थकन महसूस कर रही थी। आंखें और सर चकराने लगा था। वो इसके हमरा माल से निकली तो शाम की सुर्खी चारों तरफ फैल चुकी थी। कितने ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं तुम लड़कियों के यहाँ। एक लिपस्टिक के कुछ 10 शेड्स, पिंक, डार्क पिंक, बेबी पिंक, लाइट पिंक, क्रीमसी पिंक। हाँ, इसलिए तो लड़कियों को चीज़ें खरीदने में इतनी मुश्किल होती है। साले मध्यम सा मुस्कुराती हुई सीट के पुर्ज से टेक लगाई। इसलिए मुझे शॉपिंग करना नहीं पसंद, उसे मध्यम आवाज़ में कहा और आंखें मूंद गई। शॉपिंग करना बोर नहीं है। हाँ, अगर सुर्ख रंग की एक ही लिपस्टिक हो, पिंक कलर की एक, और ऐसे ही हर रंग का एक एक ही प्रोडक्ट, तो ख़रीदने में आसानी होगी। इसी तरह कपड़ों में भी एक आर्टिकल का एक ही पीस होना चाहिए। साले की हंसी हल्की सी हंसी छलकी। और अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँ ना, तो ये रूल ज़रूर लागू करूँ। ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, ना कि पेचीदा। ज़ारा ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। फिर तो तुम्हें मुल्क से नाअहल कर दिया जाएगा। वो क्यों? उसने निगाहें लाला की तरफ मोड़ी। वज़रा और सोशल वर्कर ज़्यादातर औरतों के हकूक़ और मसाइल पर तवज्जो देने और इन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, और तुम इन्हें ही ख़त्म करने का रूल लागू करोगे तो ज़ाहिर तुम्हें मुल्क से निकाल कर ही फेंकेंगे ना। अब कि वो भी हंस पड़ा था और काफ़ी बुलंद आवाज़ में। साले ने मुस्कुराहट दबाते रुख सामने किया। क्या वाकई औरतें शॉपिंग के मामले में इतनी संजीदा होती हैं? यकीनन होती हैं। हैंड्स प्रूफ करने के लिए तुम इस वक्त को आईने में देख सकते हो। उसने तहम्मुल से जवाब दिया तो मसब ने हंसते हुए एक नज़र खुद को फ्रंट शीशे में देखा और इसकी हंसी मज़ीद बुलंद हुई। उसने गियर से हाथ उठाकर साले का हाथ पकड़ लिया और गियर के ऊपर रखते उसे मजबूती से थाम लिया। अगर मैं कभी वज़ीर आज़म बना तो ये रूल लागू ज़रूर करूँगा कि हर प्रोडक्ट, चाहे वो कपड़ों का है या कॉस्मेटिक्स का, जूतों का है या फिर ज्वेलरी का, सबका बस एक एक ही पीस होना चाहिए। एक से ज़्यादा हुआ तो वह बैन हो जाएगा। साले ने नीम आँखें खोले उसे देखा। और इस सख्त किस्म के रूल की कोई ख़ास वजह? उसने सवाल किया। ऑफ कोर्स वजह है, और काफ़ी ख़ास है। और वो क्या? वो उसे देख रही थी। मेरी बीवी को प्रोडक्ट्स की इतनी वैरायटी देखकर ख़रीदारी में मुश्किल होती है, इसलिए मैं वैरायटी ही मुख्तसर कर दूँगा ताकि तुम खुश होकर आसानी से शॉपिंग कर सको। अपनी बात के अख्ताम पर उसने लाला के हाथ पर बूसा देते उसके हाथ की पुश्त अपने सीने पर टेक दी। वो मुसलसल उसे देख रही थी। ज़ाले की धड़कनें पुरसकून सी हुई थीं। लबों पर गहरी होती मुस्कुराहट से रुखसार चमक रहे थे। उसकी निगाहें मुसलसल उसके चेहरे का अहाता कर रही थी। उसके गाल पर ब्लश ऑन और चमकीला सा गोल्डन रंग का हाइलाइटर लगा हुआ था। मस्कारे की बदौलत इसकी पलकें काफ़ी घनी हो चुकी थी और इस वक्त वो फुल मेकअप में था। वो हंसी और हाथ उसके रुखसार पर रखते उसका चेहरा सामने किया। वो भी हंस पड़ा था। पागल जिया, वो बड़बड़ाई, तुम काफ़ी थक गई हो, है ना? साले ने लंबी सांस भरते इस बात में सर हिलाया। वैसे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। मगर अगली दफ़ा तुम्हें जो चाहिए होगा बस बता देना, मैं खुद ले आऊँगा। तुम थक जाती हो और फिर तबीयत काफ़ी दिन तक ख़राब रहती है शॉपिंग के बाद। हाँ शुक्रिया, अब से ऐसा ही करूँगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो इत्मीनान से आंखें मूंद गई। मसब ने एक नज़र उसे देखा। वो काफ़ी थकन ज़दा लग रही थी। घर दाखिल हुए तो सबसे पहले अबरार ने मसब को देखते ही कहकहा लगाया। ये दो बारबी डॉल्स लगता है शॉपिंग से आई हैं। उसने बुलंद आवाज़ में कहा तो किचन से निकलती आफाक बेगम मसब की तरफ देखती हंसती। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग सो क्यूट हनी, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मसब ने बाल संवारे तो लाला ने लब दबाए। अरे अरे यहीं रुके मसब भाई, एक पिक्चर तो होनी ही चाहिए। अबरार ने मोबाइल निकाल कर सामने किया तो लाला ने तीखी नज़रों से उसे घूरा। बंद करो इसे पागल कहीं के, क्या कर रहे हो? साले उसकी तरफ बढ़े। अरे एक मिनट ना आपो, बस एक तस्वीर लेने दे, कसम से कमाल लग रहे। वो हंसता हुआ इसके आगे भाग रहा था। मोबाइल इधर दो अबरार, मैंने कहा दो मुझे। मसब ने ज़ाले के पीछे से भागते हुए उसे कमर से जकड़ लिया। अच्छी सी पिक्चर बनाना अबरार, अच्छी सी। साले ने कार्ड खाने वाली निगाहों से उसे घूरा। छोड़ो मुझे। वो इसकी गरज से निकल रही थी जब इसे वो मजबूती से कमर से थामे उसकी पुश्त पर खड़ा था और अबरार क्लिक पर क्लिक करता तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ था।
हाल से शोर शराबा सुनकर हानिया और इम्तिसाल समेत अफीफ़ा और बासित भी कमरों से निकल आए और सभी सामने का मंजर देखते हंस रहे थे। जाले को न जाने क्यों मगर काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। वो चेहरा झुकाती आंखों पर हाथ रखे खड़ी थी। मसब ने उसका रुख मोड़ते उसे अपनी जानिब करा। अरे हाथ तो हटाओ ना। मसब ने इसको दूसरे दोनों हाथ चेहरे से हटाते अपने हाथों में जकड़े। अगर तुमने अपना छोड़ा मुझे तो मैं बहुत बुरी पेश आऊँगी कसम से। वो लब खींच कर बोली तो मसब ने हंसी दबाते उसका रुख दोबारा सामने किया और उसके पुष्ट पर हिसार तंग किया। उसके हाथ से इसका रुखसार थामा अबरार को तस्वीर बनाने का इशारा किया। जाले का दिल चाह रहा था कि मुड़कर इस पागल इंसान की गर्दन मरोड़ डाले। रुखसार की हंसी बुलंद थी और वो जाले की टांगों से चिपकी मुसलसल हंस रही थी। डैड आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सच्ची में, उसने मासूमियत से कहा तो मसब ने जाले की गिरद से गिरफ्त ढीली की। वो एक सेकंड की तेज़ी से इससे दूर हुई थी। प्यारा कैसे न लगूंगा बेटा, आपकी मॉम को काफ़ी अच्छा मेकओवर जो आता है। उसने झुककर रुखसार को गोद में उठाते कहा। हाथ में पकड़ा क्लचर जाले ने ज़ोर से मसब की तरफ उछाला तो वो सीधा उसके कंधे पर जा लगा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे खड़े हर फर्द की हंसी बुलंद हुई थी। एकदम मस्त लग रहा है मसब भाई, अबरार ने मोबाइल जेब में रखते कहा। देख ले बेटा और सीख ले ज़रा, बेगम को खुश रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अबरार हंस पड़ा था। आपसे क्लासेस लेने ज़रूर आया करूँगा। हाँ क्यों नहीं, $1,00,000 फ़ी क्लास तुम्हारी फ़ीस होगी, मसब ने शरारतन कहा। $1,00,000 एक ज़रा सी टिप देने के लिए क्या मुझे मुकम्मल GDP हड़प कर जाएंगे आप? अबरार ने आंखें फैलाते कहा। शुक्र करो तुम्हारे लिए डिस्काउंट लगा रहा हूँ, वरना तो रनमर्दी सिखाने के लिए मुझे ज़ाती ब्यूरो खोलना पड़ता। बासित की हंसी बुलंद हुई। जानते भी आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे एक माह में 1,00,000 कमाने के लिए, अबरार ने जोर से कहा। तो मैंने क्या यहाँ झक मारी है पिछले 5 सालों से, मसब ने कदरे चटक कर कहा। बेटा ये पैसे कमाना बच्चों का काम है, मगर बेगम को खुश रखना और कामयाब रनमरीद बनना लेजेंड्स का काम है, लेजेंड्स का। इसके जवाब पर सभी हंस पड़े थे सवाए अबरार के। अल्लाह वाली वीरे, मैं छड़ा ही सोखा, तुसी रखो अपनी चाक अपने कोल ही। अल्लाह के हवाले में कवारा ही ठीक हूँ, आप अपनी झक अपने संभाल कर रखें। अबरार ने दोनों हाथ जोड़ते मस्कीनियत से कहा तो हाल हंसी से गूंज उठा था। बेटा पहले अंडे से निकल, फिर आइयो टिप्स लेने। मसब ने रुखसार के गाल पर बुसा दी और उसे नीचे उतारते अबरार की तरफ बढ़ाए। ज़रा ये तस्वीर तो भेजना मुझे। ऑलरेडी भेज दी हैं, चेक तो करें, अबरार ने बाल संवारते कहा। मसब तेज़ी से मोबाइल निकाल कर चेक किया और स्क्रीन पर नुमायाँ होती हर तस्वीर पर उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदलती जा रही थी। डिनर के बाद मसब हैदर आलम के हमरा किसी काम की खातिर निकला था। इसे गए तकरीबन आधा घंटा हुआ था और लाला को हाल में जमी महफिल में बोरियत से महसूस होने लगी थी। वो जितना भी गुस्से वाला, मगर अंदर से वो काफ़ी मज़ाहिया और हाजिर दिमाग बंदा था। ऐसी बात मुँह से निकालता था कि अगला बंदा हंस हंस कर दोहरा ही हो जाता। सेंस और ह्यूमर काफ़ी तेज़ था इसका और ऐसी महफिल में करारे जवाब और माहौल को खुशगवार बनाने का अलम बरदार मसब ही होता था। रुखसार को हानिया के पास छोड़ती वो हाल में आई तो आफाफ बेगम ने उसे अपने करीब ही बिठा दिया। वो जाले से काफ़ी कुछ डिस्कस कर रही थी और जाले को ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया की सभी साज जहरीली और साजिशी नहीं होती, कुछ अच्छी और पॉजिटिव भी होती हैं। आफाफ बेगम जैसी वो एक ठंडी तबीयत की औरत थी और जाले ने बहुत अजीज़ थी। बस इसीलिए इनका बेटा इनसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, इसलिए भी कि वो किरदार की साफ़ और मजबूत लड़की थी। लाला का फ़ैसला हमेशा ही अहमियत का हामिल रहा था और आज भी होता था। वो एक अच्छी बहू साबित हुई थी, ना कि टॉक्सिक बहुओं की तरह बेटे को माँ के खिलाफ भड़काने वाली। मैं खुशकिस्मत हूँ लाला, मैंने इस घर की खुशियाँ और रौनक वापस बिखरती देखी है। तुम जानती हो, जहाँ फ़हीम भाई और भाभी ने फ़हीम हाउस को सजाया था, वो इस वक्त ज़माने का गोल्डन एरा था। उन्होंने इस घर को बनाया और बसाया ही नहीं, वो यहाँ अपनी पुरखुलूस मोहब्बत की शहनाइयाँ रचा गए थे। जाले की मुस्कुराहट गहरी होती गई, मगर इस मुस्कुराहट में उभरती तकलीफ आफाफ बेगम की आंखों से छुप ना सकी थी। इस घर को दोबारा ज़िंदा करने के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ बेटा। तुमने बहुत सी ज़िंदगियों को असर नो पैदा किया है। मेरे बेटे को संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। अपनी बात के इख्तिताम पर उसकी आंखें नम हुई थीं। जाले ने इनके आंसू पोंछे। मैं खुशकिस्मत हूँ ताई जान, आपका बेटा मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करता है, वो ज़िंदगी जो मैं उससे कबल बस गुजारती थी अब जीती हूँ। लहजा से जाना था, मगर मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तकलीफ़ दी इस समेत हर किसी को। मगर उसने गर्दन झुकाई तो आफाफ बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा फ़ैसला ठीक था लाला, और ये समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा था।
تمہاری غیر موجودگی میں جہاں نقصان ہوا وہیں کچھ ایسا بھی ہوا جو مجھ سمیت یہاں بسنے والے ہر فرد کو حیران کر گیا، مگر بس ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے تم سے شکایت بھی تھی۔ وہ جب تڑپتا تھا تو یقین جانو میرا کلیجہ پھٹتا تھا لالا، میں ہی برداشت نہیں کر پاتی تھی، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ زالے کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو ان کے ہاتھوں کی پشت پر مسلسل گر رہے تھے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹا، بہت، مطلب اتنی کہ میری ممتا کی چادر بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے اس کے مقابل۔ ان کی بات کے اختتام پر لالا ان کے گلے سے آ لگی تھی، لب بھیجتے اس کی سسکیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ مشکل سے بولی۔ آفاق بیگم نے نم آنکھیں پوچھتے اس کی کمر تھپکی۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ یوں ہی ایک ساتھ ہنستے مسکراتے رہو۔ سالے کی سسکیاں مزید بڑھی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت آفاق بیگم کے گرد مضبوط تر ہوئی۔ وہ جواب میں کچھ نہ بول پائی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی، اس قدر زیادہ کہ لالا کا دل دہک اٹھا تھا۔ ارے تم یہاں دیکھو میری طرف، یوں روتے نہیں بیٹا، چپ ہو جاؤ، کسی نے تمہیں میرے ساتھ روتا دیکھ لیا تو کہیں گے ساس بہو پر ظلم کرنے والی ہے۔ سالے نے آنکھیں پونچھتے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ایسا کہنے والوں کو جواب دینا میرا کام ہے، آپ بے فکر رہیں، اسے مدھم لہجے میں کہا تو آفاق بیگم ہنس دی۔ اللہ پاک تم دونوں کو ڈھیروں خوشیوں سے نوازے اور مجھے میرے پوتے پوتیاں دیکھنے کی مہلت عطا کرے، آمین۔ آفاق بیگم نے مسکراتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو زالے نے انجانے میں ہی گردن جھکا دی۔ وہ خاموش سی ہوئی تھی۔ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہو، وہ پھیکا سا مسکا دی۔ آفاق بیگم سے وہ ڈھیروں ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ رخصت ہوئی تو لالا نے فہیم ہاؤس کی چھت کا رخ کیا، اس کے حال کی سبھی لائٹس جلائیں اور کھڑکیوں پر لگے پردے ہٹا دیے۔ وہ روز ایسا ہی کرتی تھی، شام کے بعد فہیم ہاؤس کی سبھی لائٹس آن کر دی جاتی تھی۔ اس کی چکمکاہٹ بلو پائن کے بلند و بالا پہاڑی سے نیچے قدرے دور تک دکھائی دیتی تھی۔ شام کے 9 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ عفیفہ امتصال اور عنایا کے ہمراہ سیلون گئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کال ملائی اور بالکنی میں آ رکی۔ تم فری ہو ابرار یا کہیں مصروف ہو؟ میں فری ہوں آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ کیوں، کام ہو تو ہی کال کر سکتی ہوں تمہیں، اس نے بھویں اچکا کر کہا۔ ارے نہیں آپو، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ سب خیریت؟ ہاں سب خیریت ہی ہے، تم فری ہو تو گھر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ جی ضرور، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ سارے نے کال بند کرتے بالکنی کا پردہ ہٹایا تو کافی ٹھنڈ اور نم ہوا اس کے وجود سے اٹکرائی۔ دھند کی نم ہلکی ہلکی چادر فہیم ہاؤس کے اطراف لپٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد لالا کی آنکھوں سمیت ناک کے ننے سرد نتھنے تک سرد و نم ہو چکے تھے، مگر اسے یہ موسم کافی پسند تھا۔ السلام علیکم، ابرار کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ سالے نے زمین پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وول کے گہرے نیلے رنگ کی جیکٹ میں مفلر گلے کے گرد باندھے اس کے سامنے بیٹھا لڑکا کافی پرکشش اور تندرست لگ رہا تھا۔ بڑے چمک رہے ہو چھوٹو، لگتا ہے آج ہی سیلون کا چکر لگایا۔ کیوں؟ ابرار نے مسکراتے اپنی جیکٹ درست کی۔ مجھے سیلون کی زیادہ کیا ضرورت ہے؟ مترا دا مکھڑا چاند نالوں کاٹے، میرا مکھڑا چاند سے کم ہے بھلا۔ سالے ہنسی تھی، اسے یوں ہنستا دیکھ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ کیسے چل رہی ہیں تیاریاں اور کہاں تک پہنچی؟ بھئی کل مہندی ہے تمہاری، سالے نے شرارت سے کہا۔ سب مکمل ہے اللہ کے کرم سے، بس ابا جان کا تو آپ کو پتہ ہے، آخری وقت تک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی بھاگتے ہی رہتے، میں نے بہت دفعہ روکا ہے مگر وہ کہاں سنتے ہیں۔ زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خوش ہیں اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایک کام کو 70 بار کر لیتے پھر بھی انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ ایک دم درست کہا آپ، ایسے ہی ہے، مگر انہیں خوش دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ گزشتہ عرصہ بہت تکلیفیں سہی ہیں انہوں نے، اور میں نہیں چاہتا کہ تکلیفیں انہیں دوبارہ ملے۔ سالے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خیر یہ چھوڑیں، آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ وہ سیدھا ہوا۔ سالے نے لمبا سانس بھرا اور اپنی شال اپنے کندھوں پر درست کی۔ تم خوش ہونا اس فیصلے سے؟ ابرار نے سوالن اسے دیکھا۔ میرا مطلب تھا کہ کیا یہ فیصلہ بس بڑوں کی رضامندی سے مان رہے ہو یا اپنی رضامندی بھی شامل ہے تمہاری؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ مسکرا دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری ذاتی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں بس یوں ہی کر ڈالوں گا؟ کیا آپ کو میں اتنا ہی فرما بردار لگتا ہوں کہ بڑوں کا فیصلہ مانتے ہوئے سرخم کر دوں؟ اتنا اچھا ہوں کیا میں؟ سالے نے آنکھیں سکیڑی، وہ ہنس دیا۔ آج تک جو میں نے زندگی سے سیکھا وہ بس یہی ہے کہ اگر ہم زندگی بھر کے پچھتاوے اور ڈو واٹ آئی سے یہ کہ گیم کو برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے تو کبھی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں پر نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنے نقصان پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے دل کی نہ مان کر فرما برداری اور عاجزی کا لبادہ اوڑھ کر ہوتی ہے۔
جب دوسروں کو الزام دینا پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے، اور میں تو کبھی اس گیم کا حصہ نہ بنوں۔ صالح اس کے چہرے کے ہر ایکسپریشن کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بدلتے ہر خد و خال سے اس کی بڑھتی میچورٹی اور تجربات کا اندازہ وہ بآسانی لگا سکتی تھی۔ جہاں تک بات ہے شادی کی تو عنایا اپنی ہے، اور جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ شریف لڑکی ہے۔ وہی نہیں، ہمارے خاندان کی سبھی لڑکیاں ماشاءاللہ اچھی ہیں، آوارہ اور کن ذہنیت نہیں رکھتی۔ اگر میں اس کے علاوہ کسی باہر والی کو چوز کروں یا ارینج میرینج کروں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ لڑکی کردار کی اچھی ہوگی بھی یا نہیں۔ عنایا کو میں جانتا ہوں اچھی ہے، وہ ہے تو پاگل مگر بات سمجھ جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور لالا اسے بس دیکھتی اور سنتی ہی جا رہی تھی۔ وہ حیران سی ہوئی تھی۔ یہ تم ہی بول رہے ہو نا ابرار، یا میں نیند میں ہوں؟ اس نے حیرانگی کے کیفیت میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ صالح بھی مسکرا رہی تھی۔ اتنی سمجھداری، اتنی میچیورٹی، اللہ خیر کرے، کہیں تم سائیکو وائیکو تو نہیں ہو گئے؟ کہیں لائٹننگ کے دوران کچھ جھٹکا وٹکا تو نہیں لگا تمہیں؟ وہ کھل کر ہنسا، جبکہ لالا بھی ابھی تک پلکیں جھپکتی اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے کم وقت میں اتنے رنگ دکھا دیے ہیں کہ اب کافی پریکٹس سی ہو گئی ہے۔ اب مشکلات پیچیدہ نہیں لگتی، بلکہ وہ ایک سبق لگتی ہے۔ صالح نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے سلو موشن میں تالی بجانی شروع کر دی۔ صدقے پجامہ منڈا تے سوکھا ہو گیا بھائی۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ صالح نے اسے ہنستے دیکھ اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ باقی آپ بتائیں، کوئی ٹپ، کوئی نصیحت؟ آپ تو میری استاد ہیں نا۔ وہ مسکرائی۔ بس اتنی ہی نصیحت کروں گی کہ تم جس سے بھی جڑو، جس سے تمہارا دل اور روح کا رشتہ ہو، اس کی عزت کرنا۔ کسی بھی رشتے میں عزت محبت سے پیدا آتی ہے۔ احترام اور عاجزی انسان کے ضرب کو وسعت عطا کرتی ہے، اور کبھی اپنی ذات پر کمپرومائز مت کرنا۔ زندگی میں وہی کرنا جو تمہارا دل چاہے۔ بڑوں کے فیصلوں کی عزت کرو، مگر زبردستی اپنی زندگی پر مسلط مت کرو، کیونکہ زندگی ہر کسی کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ اس پر دوسروں کو رائے دینے کا حق ضرور دو، مگر رائے تھوپنے کا ہرگز نہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ ہی، اور میں عمل بھی کروں گا۔ اس نے قدرے عاجزی سے کہا۔ اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انسان مجھ سے جڑے گی اسے میں اپنی زندگی اور اپنے فیصلے پر کبھی پچھتانے نہیں دوں گا۔ جہاں مجھے لگا جھک جانا چاہیے میں جھک جاؤں گا، جہاں لگا کہ مجھے سٹینڈ لینا چاہیے وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، اور جہاں انسیکیور فیل ہوا وہاں سے نکل جانے پر ہی اتفاق کروں گا۔ صالح نے دونوں ہاتھ رخساروں کے گرد رکھتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اللہ خیر، اسے لمبا کر کے کہا تو ابرار نے مسکرا کر گردن جھکائی۔ تم سمجھدار ہو ابرار، مجھے یقین ہے تم اچھی زندگی گزارو گے۔ ابرار نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا خم کیا۔ ارے آپ ہی، وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ کھسک کر اس کے ذریعے قریب آ بیٹھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ دراصل، اس نے اپنی ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی کھجائی۔ کوئی ایک آدھ ٹپ ہی دے دیں۔ صالح نے سوالن اسے دیکھا۔ میرا مطلب لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو میرا مطلب جو انہیں امپریس کر سکے یا جس سے وہ خوش ہوں۔ میرا مطلب کہ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ ہچکچاتا ہوا بول رہا تھا، اور ظالم بمشکل ہنسی دبائے بیٹھی ہی اس کی بات کے اختتام پر کھل کر مسکرا دی۔ ابرار نے لب دباتے اسے دیکھا۔ وہ گلا کھنکھارتی سیدھی ہوئی۔ چلو میں تمہیں سب سے آسان ٹپ دیتی ہوں۔ جی جی۔ ابرار نے الرٹ ہوتے دھیان اس پر مرکوز کیا۔ لڑکیوں کے لیے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، باتیں اور مومنٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ غور کر رہا تھا، جب اس کا شوہر پیار اور محبت سے اس کی تعریف کرے، اس کی غلطیوں پر بجائے ڈانٹنے اور سخت روی کے محبت سے سمجھائے، بلکہ ایک باپ کی طرح اس کی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھے، اسے یہ احساس دلائے کہ وہ تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کا مان رکھے۔ جہاں اپنی 2 باتیں اس سے منواؤ وہاں اس کی 4 باتیں مان لے۔ اسے گھمانے لے گئے، اپنی مصروفیت وقت میں سے کچھ اسے وقت دیا۔ اکڑ اور سخت رویہ بالکل بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ اس سے کپلز کے درمیان میں ایک لائن بن جاتی، ایک ہچکچاہٹ اور دباؤ کی لائن، جس کا لڑکیوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور ابرار اس کی ہر بات سنتے اپنے دماغ میں نقش کرتا جا رہا تھا۔ کل ملا کر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی سے انا اور اکڑ نکال دینی چاہیے۔ اس کے سوال پر صالح نے اس کے کندھے پر زوردار تھپکی دی۔ یہ میرا ویر، یہ ہوئی نا بات؟ بس یہی سمجھا رہی تھی میں تمہیں۔ میں نے ذرا تفصیل بتا دی اور تم نے شارٹ میں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ مطلب کہ مرد کو خوش رہنے اور اپنی عورت کو خوش اور مطمئن رکھنے کے لیے رن مریدی پر اتفاق کر لینا چاہیے، ہے نا؟ اس نے شرارتاً کہا تو صالح نے ایک رکھ کے اس کے کندھے پر تھپ لگائی اور کھل کر مسکرائی۔ یہی سمجھ لو ویرے، مگر ایک اصلی مرد کبھی اس بات پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔
बूढ़ी थले लगन थे रन मुरीदी बनने पे, अबरार ने नासमझी से कहा। अक्ल के अंधे, रन मुरीद कहने की बजाय तुम सब सर्वेंट हस्बैंड भी कह सकते हो। क्यों अच्छे वाले किरदार को देसी नाम देकर इसके मतलब का जनाजा निकाल रहे हो? वो खिलखिलाकर हंसा था। मैं समझ गया आपको। मैं तो मतलब अब इज्जत को करना पड़ेगा, दिल के तहखाने में बंद। साले ने मुंह पर हाथ रखते हंसी दबाई। ऐसा ही समझ लो। अबरार ने बालों में हाथ फेरते लंबा सांस भरा। अच्छा, और लड़कियों को तोहफे में क्या पसंद आता है? मतलब कौन सी चीज़? वो पुरसोच अंदाज में निगाहें आसमान पर मरकूज़ की। कोई ऐसी चीज़ जो हर वक्त कैरी कर सके। एक लॉकेट या फिर रिंग लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और वो मुख्तसर हो, ज़्यादा ताम झाम वाली नहीं। देखो ज़रा इस टाइप की। साले ने अपनी रिंग फिंगर में मौजूद वो एक तितली वाली अंगूठी उसके सामने करते कहा। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। अबरार ने तारीफ़ की तो साले ने लब दबाए। वो अनजाने में ही मुस्कुरा दी थी। समझ गया। वो इस बात में सर हिलाया। और कुछ? और कोई नसीहत? साले ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना किसी भी चीज़ को। सिंपल और आसान रखो, इंसान मुतमईन रहता है। जी ठीक कहा आपने। और वैसे भी आप कौन सा दूर है मुझसे? कहीं मुझे लगा कि गड़बड़ हो गई है भाई तो आपकी दहलीज पे टपक पड़ूंगा, उसने शरारतन कहा। साले ने मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिलाई। वैसे सच पूछो तो अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है अबरार। साले ने चोर नज़र उसकी जानिब देखते हुए कहा। कौन से फैसले पर? उसने नासमझी से पूछा। तुम्हें रिजेक्ट करने के फैसले पर, साले ने आहिस्तगी से कहा तो अबरार ने बिजली की सी तेज़ी से उसे देखा। हैं? वह एकदम अपनी जगह सीधा हुआ। ना करें आपो, ना करें, वरना मैंने मसब भाई को टपका देना कसम से। अभी भी वक्त है, इरादा आज भी मेरा वही है, उसने कदर जोश से कहा तो साले खुलकर हंसी। वह इतनी बुलंद आवाज़ में हंसी थी कि नस्वानी आवाज़ फ़हीम हाउस के कोने कोने को अपने दस्तरस में ले गई थी, और फ़हीम हाउस की चमक में बढ़ता इजाफा साले के वजूद समेत इसके खदोखाल कदरे निखार गया था। क्या कहती? साले ने रख के उसके कंधे पर हाथ चढ़ा। इरादा बदल तो लेती, मगर जब अपने बंदे को देखती हूँ तो तरस आ जाता है इस पर। अच्छा लगने लगा है ना अब, इसलिए दिल पर पत्थर रख लेती हूँ, वह शरीर लहजे में बोली। अबरार हंसा। हाय, मोहब्बत हो गई है ना आपको, उसने शरारत से कहा। कुछ पल तो लाला गर्दन झुकाए मुस्कुराहट दबाती रही, फिर अबरार की जानिब देखा और खुलकर मुस्कुरा दी। देख लो फिर, मुझे भी हो ही गई। अब अच्छी किस्मत है तो तुम भी कर लो, साले ने उसे मशवरा देते कहा। हाय, हमने तो की थी ना पहली मोहब्बत। कहते हैं पहली मोहब्बत कभी नहीं मिलती। कसम से सच कहते हैं लोग। मुझ बेचारे को कहाँ मिली पहली मोहब्बत। आओ औज़ुबिल्ला पढ़कर दूसरी पर ट्राई मार कर देखता हूँ, काम बन गया तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्ला। साले ने फिर उसके कंधे पर ज़ोरदार हाथ जोड़ा। बदमाश, सुधर जाओ, वो हंस दिया। कसमें आप भी, जितना आपका शौहर हसास है ना, मैं चाहकर भी नहीं हो सकता, मसब भाई का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा जैसा ना वो है और ना तुम इस जैसे हो। वो अपनी रिंग फिंगर में मौजूद अंगूठी घुमा रही थी। खैर, खुशी हुई सुनकर तुम्हारे ख्यालात, बस ऐसे ही रहना। अल्लाह पाक तुम्हें खुश और आबाद रखे। आमीन, तो उन्होंने बैक वक्त कहा। अबरार के मोबाइल की घंटी बजी तो इसका ध्यान भटका। उसे किसी काम की खातिर अब निकलना था, सो वो साले ने इजाज़त तलब करता उठ खड़ा हुआ। ख्याल रखना अपना, और अगर कोई काम हो तो कॉल कर देना, उसने तायद की। जी ज़रूर आप भी ख्याल रखें, चलता हूँ। और बड़ा शुक्रिया इन नरम गरम टिप्स के लिए, वो मुस्कुराई। वो चलता हुआ एक पल को रुका। वैसे अगर आपका इरादा बदला ना तो बताइएगा ज़रूर, मैं यहीं पर ही हूँ, उसने शरारतन कहा तो साले ने जूता उतार कर उसकी तरफ उछाला। अबरार हंसते हुए सो की स्पीड से सीढ़ियाँ फलांगता वहाँ से भागा था। साले ने मुसलसल हंसने की वजह से आंखों में आई नमी पल्लू से साफ़ की, और वह वाकई हैरान और मुतमईन हो गई थी। वह बड़ा हो गया था, बस बड़ा ही नहीं, समझदार और फैसला कुन भी। वो खुश थी उसके लिए। वह वाकई नायाब था जो एक मुस्बत किरदार के साथ साथ हीरे जैसा दिल रखता था। अबरार की ज़िंदगी में शामिल होने वाली लड़की वाकई खुशकिस्मत थी। वो कितनी ही देर सोचों की पोटली खोले खिड़की के करीब बैठी आसमान तकती रही। वो खुश थी इसके लिए और मुतमईन थी। अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से उसने यही सीखा था कि अपने साथ पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वरना ज़िंदगी भर का पछतावा हमारे मुकद्दर का हिस्सा बन जाता है। और क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें ख्वाहिशात को दबाकर, अच्छाई और फरमाबरदारी की चादर ओढ़कर हम पल पल घुट घुट कर गुजारते हैं। एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें खुद एतमादी और ख़ुद मुख्तारी पर इत्तफ़ाक़ कर लेना चाहिए।
कम से कम हम अपने नुकसानात पर सब्र तो कर जाते हैं। वो मुसलसल सोचों में डूबी थी और अपने ख्यालात में वो इस कदर खो गई थी कि उसकी पुश्त से ज़रा फासले पर बैठे शख्स की आमद की खबर ही ना हुई थी। वो पिछले 5 मिनट से खामोश बैठा उसे मुसलसल देख रहा था। वो कुछ सोच रही थी और मसद ने उसकी सोच में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी वो कुछ सोच रही होती या कुछ ऐसा काम कर रही होती जिससे उसे आसपास की खबर न रहती तो उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करता था, बल्कि खामोशी से इसकी हर मसरूफियत बगौर देखता था। मगर आखिर कब तक वो इसके रूबरू हो और मुझसे इससे मुखातिब हुए बगैर आखिर कितनी ही देर रह सकता था। वो अपनी जगह से आहिस्तगी से खिसक कर इसकी पुश्त पर आ बैठा। लाला को अपने गिर्द वो पुरसकून सा हिसार महसूस हुआ तो वो एकदम चौंकी। अल्लाह खैर, उसने एकदम गर्दन घुमाकर देखा। वह हंसी दबा गया। डरा ही दिया तुमने तो। वह चेहरे का रुख सामने कर गई। काफ़ी देर लगा दी तुमने, कहा था जल्दी आ जाओगे। मसम ने चेहरा झुकाकर उसके कंधे पर थोड़ी देख दी। वो दरअसल चाचू के साथ किसी काम की खातिर जाना पड़ा, इसी में देर हो गई। वो आसमान की तरफ नजरें उठाए हुए थी। तुम सोई क्यों नहीं? रात के करीबन 12 के बाद का वक्त था। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम जब तक घर ना हो नींद नहीं आती इसलिए नहीं सोई। मसम ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। सच्ची? साले ने इस बात में सर हिलाया। मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुराया। मोहब्बत तो नहीं होगी कहीं मुझसे? उसने शरारतन पूछा। साले ने लब दबाया। देख लें हजूर, सोच समझ कर करना ये मोहब्बत। साले ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर उसे देखा। मोहब्बत सोच समझ कर की जाती है क्या? मसब ने निचला लब दांतों तले दबाते खामोशी पर इत्तेफाक किया। तुमने सोच समझ कर की थी क्या? वो मुस्कुराया, नफ़ी में सर हिला। तो लाला ने रुख दोबारा आसमान की तरफ किया। मसब ने अपना हिसार ज़रा सा तंग किया। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई थी साले, मुझे पहले तुम्हारी आदत हुई थी। आदत मतलब एडिक्शन, और इंसान की एडिक्शन दुनिया की हर ड्रग से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो मध्यम सी सरगोशी लाला के कानों के किनारे दहका गई थी। अपनी बात के इख्तिताम पर उसे अपने कान की लो के नीचे वो इंतहाई सर्द महसूस हुए। साले का वजूद सरसर आ गया। उसने बेख्तियार ही गर्दन अपने कंधे की जानिब झुकाई। खामोशी इस कदर गहरी थी कि इर्द गिर्द चिरचिराते हशरात एक शोर सा बर्पा कर रहे थे। साले को अपने कंधे की पुष्ट पर इसकी बेकाबू दिल की तेज़ होती धड़कनें बआसानी महसूस हो रही थी। तुम थक गए होगे, उसने आहिस्तगी से कहा। मसब ने सर इस बात में हिला दिया। थक तो क्या, और अब बस मर जाना चाहता हूँ। वो बेगानगी समेत बोला तो साले ने भवें उचकाकर उसे देखा। क्या मतलब? उसके जवाब की वजाहत तलब कर रही थी। अब इस तरह कैसे समझाऊँ? साले ने सवालन उसे देखा। प्रैक्टिकल चलेगा क्या? मसब ने शरारत से कहा तो साला ने आंखें सकेली। वह मुस्कुरा दिया। मसब ने उसे घुमाकर अपनी जानिब मोड़ा और बेख्तियार ही खुद से लिपटा लिया। साले की धड़कनें मस हुई थी। तो अर्ज़ किया है। वो गला खंखारा। साले की कान अलर्ट हुआ। क्या ही सुनाऊँ अब किस्सा इन क़यामत बाहों का, इनमें जो सिमटता हूँ तो मर जाता हूँ। उसकी हल्की सी सरगोशी उभरी। कुछ पल वो खामोशी से लब दबाए रही, फिर खुलकर मुस्कुरा दी। इसके कानों की 2 कदरें तप सी गई थी। उसकी मुस्कुराहट बआसानी महसूस कर सकता था। साले ने मुस्कुराते हुए उसके कुर्ते के कॉलर को ज़रा सा दुरुस्त किया। दिन ब दिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है तुम्हारी 2 रुपए की शायरी में। वह खुलकर मुस्कुराया था। तो रेट्स बढ़ा देने चाहिए तुम्हें मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं, रेट यही सूट करता है तुम पर। अपनी बात के इख्तिताम पर वो एकदम ही उसकी आगोश से निकली और उठ खड़ी हुई। मज़हब ने दोनों हथेलियाँ पीछे ज़मीन से टिकाते उसे देखा। लाला ने अपनी शाल दुरुस्त की और चल पड़ी। चलो आ जाओ अब, उसने चलते कहा। कहाँ? वो पीछे से बोला। बर नहीं, उसने ज़रा जोर देते तो कहा तो पीछे बैठा शख्स खुलकर हंस दिया। उसकी हंसी सुनती वो सीढ़ियाँ उतरती लबों पर हाथ जमा गई। वो एकदम से अपनी जगह से उठा और तेज़ तेज़ चलता उसके पीछे हो लिया। अब उसे मुकम्मल रात इस पुरसकून मौत की आगोश में गुजारनी थी जिससे ज़्यादा फरहत बख्श लम्हे उसके लिए और कोई ना थे।